السلام علیکم. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میں آپ سب کے لیے ناول کی اگلی پارٹ لائی ہوں، ایپیسوڈ نمبر 8. امید کرتی ہوں آپ کو پچھلی ایپیسوڈز پسند آئی ہوں گی. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول. آرزو رخصت ہو کر ہاشم کے ہمراہ اس کے گھر آ چکی تھی. آرزو کی آمد پر ایوب خان اور گلنار دونوں جتنے خوش نظر آ رہے تھے، ہاشم اتنا ہی بیزار سا بیٹھا تھا. یہ میری کوئی پہلی شادی نہیں ہے جو ابھی تک منہ دکھائیاں اور رسمیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں. بس وائنڈ اپ کریں چیزوں کو. اپنے برابر بیٹھی آرزو کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا ہاشم گلنار سے روکھے لہجے میں بولا، جو کسی رسم کے لیے شمع سے تھال منگوا رہی تھی. یہ کیا بات ہوئی بھلا، شادی پہلی ہو یا دوسری؟ ایسے لمحات کو یاد کر کے ہی تو خوش ہوا جاتا ہے. اور آرزو کی تو ماشاءاللہ سے پہلی خوشی ہے، اس کو تو انجوائے کرنے دو. گلنار اپنے بیٹے کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر بولی تو ہاشم تنزیہ انداز میں ہنستا ہوا آہستہ آواز میں بڑبڑایا، میں ایسے لمحات کو یاد کر کے زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا. ہاشم کی بڑبڑاہٹ ہلکی تھی مگر آرزو کو صاف سنائی دی، جس کے بعد ہاشم مکمل طور پر اس کی طرف رخ کرتا ہوا آرزو کے کان میں سرگوشی سے بولا، ارمان تو تم شادی سے پہلے ہی نکال چکی ہوگی، یقیناً خوب انجوائے بھی کیا ہوگا. زہر خواندہ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر آرزو تڑپ کر رہ گئی مگر کچھ نہ بول پائی. آرزو کو نشتر چبھونے کے بعد وہ اپنا موبائل پر آنے والی کال ریسیو کر چکا تھا، جسے سن کر ہاشم کہیں جانے کے لیے تیار ہو گیا. ہاشم کہاں جا رہے ہو تم اس وقت؟ ایوب خان ہاشم کو گھر سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر اسے پوچھنے لگے. داجی، ماہرہ کی کال آئی تھی، بتا رہی ہے کہ مہنور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایمرجنسی میں اسے اسپتال لے کر جانا ہے، اس لیے ماہرہ کے گھر مہنور کے پاس جا رہا ہوں. ہاشم آرزو کی پرواہ کیے بغیر ماہرہ کی بتائی ہوئی صورتحال ایوب خان کو بتانے لگا. 2 دن قبل مہنور اپنی دوست ماہرہ کے گھر پر قیام پذیر تھی. وہ ہاشم کی شادی کی تیاریاں دیکھ کر یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی. اور اب کی بار ایوب خان اور گلنار نے بھی مہنور کی حرکت پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. ارے بیٹا، آج آرزو سے تمہاری شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر تم کیسے جا سکتے ہو؟ گلنار آرزو کی موجودگی کی وجہ سے ٹھیک سے ہاشم کے سامنے اعتراض بھی نہیں کر پائی. جو مرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے وہ بھی میری بیوی ہے، اگر یہاں سے کچھ ہو گیا تو آپ انفارم کر دیجیے گا، میں واپس چلا آؤں گا. ہاشم گلنار سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جس پر گلنار کا منہ بن گیا. یہ تو کبھی مہنور کے ڈھکوسلوں کو نہیں سمجھے گا، اس نے جان بوجھ کر ہاشم کو بلایا ہے، میں خوب اچھی طرح سمجھتی ہوں اس کو. آرزو کی موجودگی کو بھلائے گلنار خراب موڈ کے ساتھ ایوب خان سے بولی تو ایوب خان نے آنکھوں میں اسے اشارتاً مزید بولنے سے منع کیا. بہت تھک گئی ہوگی، اس کو ہاشم کے کمرے میں چھوڑو، بچی تھوڑی دیر آرام کر لے گی. ایوب خان گلنار سے بولتے ہوئے خود بھی اپنے کمرے میں چلے گئے. میں جانتی تھی میرے لیے اتنی محبت اور تمہارے اندر ابھی بھی باقی ہوگی کہ میرے بارے میں کوئی خبر ملتے ہی تم پریشان ہو کر دوڑے چلے آؤ گے. ہاشم مہنور کے پاس پہنچا تو اسے کمرے میں بالکل ٹھیک ٹھاک نائٹی میں ملبوس اس کا استقبال کرتی ہوئی دکھائی دی. کاش کہ تم نے محبت کا بھرم قائم رکھا ہوتا، کاش کہ تم نے اپنے اور میرے رشتے میں فاصلے نہ پیدا کیے ہوتے. ہاشم خوب جانتا تھا مہنور کی چال کو. 6 سال میں وہ مہنور کو اچھی طرح جان چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کے پاس آج اس لیے چلایا تھا کیونکہ اس وقت وہ خود بھی راہ فراز چاہتا تھا. اگر فاصلہ پیدا ہو گئے ہیں تو ان فاصلوں کو سمیٹ ڈالو آج. مہنور نزاکت بھرے انداز میں ہاشم کے قریب آ کر اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے اس سے بولی. ہاشم ہمیشہ اس کے پیار کو ترستا آیا تھا مگر مہنور کے پاس کبھی بھی اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا. وہ امن موجی اپنی ہی دنیا میں بسنے والی بالکل مختلف لڑکی تھی جسے رشتوں کا رتی برابر احساس نہیں تھا. میں سکون چاہتا ہوں مہنور، تھوڑی دیر کے لیے. ہاشم اپنے گلے سے مہنور کے ہاتھ ہٹا کر بیزار سے انداز میں بولا. اب مہنور کے خود سے قریب آنے پر بھی یا پیش رفت پر اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا تھا. شاید مہنور نے اسے اتنا اگنور کیا تھا کہ اب مہنور کے لیے اس کے احساسات مردہ ہی ہو چکے تھے. اس وقت ہاشم کی بیزار سی شکل دیکھ کر مہنور کو ہنسی آ گئی. اور سکون تمہیں تبھی حاصل ہوگا جب میں اس کمرے میں موجود نہیں ہوں گی. تم آرام کرو، میں برابر والے کمرے میں ہوں. مہنور کو بھی اس کے قرب کی کوئی خاص چاہ نہ تھی، بس وہ چاہتی تھی آج ہاشم اپنے دوسرے شادی کی پہلی رات کم سے کم اپنی نئی بیوی کے پاس نہ گزارے، اس لیے وہ ہاشم کو یہاں اپنے پاس بلا چکی تھی. یہی مہنور کا مقصد تھا. بے شک ہاشم یہاں آ کر دوسرے کمرے میں رہتا، مہنور کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی. مہنور کے کمرے سے جانے کے بعد ہاشم ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتا، پاؤں کو شوز سے آزاد کرتا ہوا بیڈ پر دراز ہو گیا. چند دنوں سے بارشوں کا چلنے والا سلسلہ آج جا کر کہیں رکا تھا. آج مطلع بالکل صاف تھا تو سورج بھی مہربان ہوا، پورے اختیار کے ساتھ آسمان پر چمکتا نظر آ رہا تھا. ہیر لان میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی. ٹھنڈ کی ہوا کے ساتھ دھوپ کا امتزاج اس کی طبیعت پر اچھا اثر چھوڑ رہا تھا. مسلسل 10 دنوں سے اس کے سائیکٹرسٹ کے پاس سیشن ہو رہے تھے. جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ وہ محسوس کرتی تھی، عباس یا کوئی دوسرا ان چیزوں یا باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. عباس نے اپنے بزی شیڈول میں سے اتنا ضرور کیا تھا کہ وہ روز ہیر کو سائیکٹرسٹ کے پاس لے کر جاتا. سائیکٹرسٹ کی دی ہوئی گولیاں کھا کر ہیر کا ذہن ہر وقت سویا رہتا.
اب آہستہ آہستہ ہیر کو بھی لگنے لگا تھا عباس اور فرغت بی کی بولی گئی بات سچ تھی، وہ سب اس کا وہم تھا۔ اس رات یا پھر اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ڈر اور خوف ہیر کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ بیوی جی آپ بولیں تو آپ کے سر میں تیل کی مالش کر دوں، سکون ملے گا اس سے آپ کو۔ فرحانہ جو کہ کھانا بنانے کے بعد اب گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لون میں بیٹھی ہوئی ہیر کو دیکھ کر بولی، سکون ملے گا؟ ہاں سکون ہی تو چاہیے، ذہنی سکون۔ تم مالش کر دو میرے سر میں۔ ہیر فرحانہ کو دیکھ کر بولی تو فرحانہ تیل کی شیشی لے آئی۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو یہاں بیٹھے دیکھ کر، آپ تھوڑا باہر بھی نکلا کریں۔ ہیر پہلے سے تھوڑی دور آبادی کی طرف کافی گہما گہمی ہے، وہاں مختلف مارکیٹ، دکانیں اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ نظر آئیں گے آپ کو وہاں، تو اس سے آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ فرحانہ ہیر کے سر میں تیل کی مالش کرتی ہوئی اسے مشورہ دینے لگی۔ اسے اپنی اس چھوٹی سی مالکن سے کافی ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ 1 ماہ پہلے یہاں آئی تھی تو کس قدر مختلف تھی، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ الگ ہی رونق تازگی اس کے چہرے سے چھلکتی دکھائی دیتی تھی، لیکن 1 ماہ کے اندر یہ رونق اور تازگی دونوں اس کے چہرے پر ختم ہو چکی تھی۔ صرف اس کے چہرے پر اب ڈر خوف کے گرد گہرے ہلکے دکھائی دینے لگے۔ پرانی ہیر تو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ 1 ماہ کے اندر اس کا وزن بھی کافی تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ گہما گہمی لوگوں کے ہجوم سے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اتنے لوگوں میں وہ کہیں حلیہ بدل کر میرے سامنے نہ آ جائے۔ فرحانہ کیا یہ ہیر پہلے سچ میں حیثیت زدہ ہے؟ ہیر فرحانہ سے وہی بات پوچھنے لگی جو کافی مرتبہ فرغت بھی اور عباس اس کو بتا چکے تھے کہ ہیر پیلس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ راتوں کو جو ہنسنے، رونے یا کبھی گنگنانے اور چیخنے کی آوازیں اس کو سنائی دیتی تھیں، عباس اور فرغت بھی ان آوازوں سے انکار کرتے تھے۔ بیوی جی یہ جگہ اپنے اندر پر اسرار رکھتی ہے، جب یہاں کے ملازموں کو بھی صدر غور و فکر سے منع کیا گیا ہے۔ ہم بھی روزی روٹی کی خاطر یہاں اپنا کام کرنے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ فرحانہ اس کے سر میں مساج کرنے کے ساتھ اس کے کندھوں کو دباتی ہوئی آہستہ آواز میں ہیر کو بتانے لگی، یہاں ایسا کیا ہوا تھا فرحانہ جو یہ جگہ اتنی پراسرار سی ہے؟ پلیز بتاؤ نا مجھے۔ ہیر کو اچانک جاننے کا تحفظ ہوا تو وہ فرحانہ سے پوچھ بیٹھی۔ شکر تھا کہ فرغت بھی یہاں اس وقت موجود نہیں تھی، ورنہ ہیر کو کبھی بھی کسی ملازم سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ بیوی جی کافی عرصہ دراز ہوا ہیر پیلس میں 2 لوگ بستے تھے، ایک شوہر اور دوسرا اس کی بیوی۔ بظاہر تو وہ دونوں خوش باش اپنی زندگی گزار رہے تھے، مگر ایک دن شوہر کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کا چکر اس کے ملازم کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر کیا تھا، اس آدمی نے اپنی بیوی کے اس عشق یعنی اپنے ملازم کو جان سے مار دیا۔ کہا جاتا ہے اپنے ملازم کو مار کر اس آدمی نے ساتھ والے جنگل میں دفنا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سننے میں آنے لگا اس مرنے والے ملازم کی روح اس جنگل اور ہیر پیلس کے آس پاس ہی منڈلاتی ہے۔ فرحانہ کی بات سن کر خوف کے مارے ہیر کی ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی۔ اور اس عورت کا ہو کیا ہوا جو اس آدمی کی بیوی تھی؟ خوف کے باوجود ہیر فرحانہ سے اس آدمی کی بیوی کا پوچھنے لگی۔ سننے میں آیا تھا اس ملازم کو مارنے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو ہیر پیلس میں موجود تہہ خانے میں قید کر لیا، وہیں تہہ خانے میں اس کی بیوی چیخ سے کر کر اپنی جان دے دی۔ فرحانہ کی زبانی کہانی سن کر ہیر نے خوف سے جھرجھری لی۔ اس کہانی کے کردار سے کافی حد تک اپنی زندگی کی کہانی سے میل کھاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شوہر، بیوی، ملازم، یعنی وہ عباس اور ایبک، مگر عباس تو ایبک کو مجرم ماننے کو تیار ہی نہ تھا، الٹا وہ ہیر کو ایبک کے وفادار ہونے کا یقین دلاتا۔ کیا تمہیں معلوم ہے فرحانہ پچھلے حصے میں ہیر پیلس کے باہر وہ قبر کس کی ہے؟ عباس اور فرغت بھی سے تو اس کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا، شاید فرحانہ سے ہی معلوم ہو جاتا۔ اتفاق کی بات ہے اس قبر میں کوئی ہیر نام کی لڑکی دفن ہے۔ شیر عباس صاحب کو معلوم ہوگا اس کے متعلق، کیونکہ وہ قبر شروع سے اس جگہ پر نہیں تھی، اور کچھ تو میں بھی اس کے متعلق نہیں جانتی، مگر شیر عباس تو ضرور جانتے ہوں گے اس قبر کے بارے میں۔ فرحانہ ہیر کے بالوں میں ایک چوٹی کی صورت بل دیتی ہیر کو بتانے لگی تو ہیر گہری سوچ میں چلی گئی۔ وہ کتبہ جس پر ہیر کا نام درج تھا، وہ یقیناً وہ اسی قبر کا کتبہ ہوگا جس پر اپنا نام دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ ہیر اتنی گہرائی میں ڈوب کر سوچ رہی تھی کہ لون میں آتا عباس اسے دکھائی نہیں دیا۔ اچھا بیوی جی میں چلتی ہوں۔ فرحانہ نے عباس کو دیکھ لیا، وہ ہیر سے بولتی ہوئی جلدی سے وہاں سے جانے لگی۔ ہیر تب بھی نہ چونکی۔ کیا بول رہی تھی تم اس کے سامنے؟ عباس چند قدم کے فاصلے پر لون میں موجود فرحانہ سے پوچھنے لگا، جس کے ہاتھ میں تیل کی شیشی موجود تھی۔ کچھ نہیں جی، یہ تم نے مالش کر رہی تھی بیوی جی کے سر میں تیل سے۔ فرحانہ عباس کی آنکھوں کے سخت اثر سے گھبراہٹ میں مبتلا اسے بتانے لگی۔ کھانا بنا لیا تم نے؟ عباس فرحانہ کو دیکھتا ہوا سوال کرنے لگا، جس پر اس نے جلدی سے اقرار میں سر ہلایا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد یہاں بلا وجہ رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرغت بی نے تمہیں نہیں بتایا؟ یہاں سے جاؤ فوراً۔ عباس تھوڑا اونچا کر رفتگی سے بولا تو ہیر چونک کر عباس کو دیکھنے لگی۔ فرحانہ اپنا منہ لے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ عباس ہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ عباس کے چہرے کے تاثرات اب غصیلے نہیں تھے، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہیر کی طرف قدم بڑھانے لگا، جبکہ ہیر چہرے پر وہ خوف دور سے ہی دیکھ چکا تھا۔ ہیر عباس کی پہنی ہوئی کالی شرٹ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیر کیا ہوا میری جان؟ عباس ہیر کے قریب آ کر خوف سے پڑتا اس کا زرد چہرہ دیکھ کر اسے پوچھنے لگا، یہ کالا رنگ، تم عباس نہیں ہو؟ میں جانتی ہوں تم عباس نہیں ہو۔
ہیر خوف سے بولتی ہوئی عباس سے 2 قدم دور ہوئی تو عباس نے ہیر کو بازو سے کھینچ کر اپنے سے قریب کر لیا۔ یہاں غور سے میری آنکھوں میں دیکھو، میں عباس ہوں، صرف تمہارا شیر عباس۔ عباس کے سنجیدگی سے بولنے پر ہیر نے واقف کی کالی آنکھوں کو غور سے دیکھا، تب ہیر کو اطمینان ہوا۔ ہیر کو ریلیکس دیکھ کر عباس نے ہیر کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یہاں کیوں آ گئی تھی اپنے بیڈ روم سے؟ عباس اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد مائل کرتا دوسرا ہاتھ ہیر کے بالوں پر رکھ کر نرم لہجے میں ہیر سے پوچھنے لگا۔ کمرے میں عجیب وحشت سی ہو رہی تھی، اس لیے یہاں چلی آئی۔ آپ نے یہ رنگ کیوں پہنا ہے؟ پلیز اپنی شرٹ کو چینج کریے عباس، مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا۔ ہیر عباس کے حصار میں بولی تو عباس نے اپنے ہونٹوں سے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ اوکے، میں ابھی چینج کر لیتا ہوں، آؤ اندر چلیں، یہاں وہ ہوا کافی ٹھنڈی ہے، تم بیمار نہ ہو جاؤ۔ عباس ہیر سے بولتا ہوا اپنا بازو ہیر کے شانے پر دراز کیے سے اپنے قریب کیے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آنے کے باوجود عباس نے محسوس کیا ہیر اندر آنے کے بجائے وہیں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ عباس وارڈروب سے دوسری وائٹ کلر کی شرٹ نکالنے لگا۔ ہیر، یہاں آؤ میرے پاس۔ عباس آستینوں میں ہاتھ ڈال کر شرٹ کا کالر درست کرتا ہیر کو اپنے پاس بلانے لگا تو ہیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس چلی آئی۔ میری شرٹ کے بٹن تو بند کر دو یار۔ عباس ہیر کے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا ہوا اپنائیت بھرے لہجے میں اس سے بولا تو ہیر کسی رپورٹ کی مانند عباس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ عباس غور سے ہیر کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس دن والے واقعے کے بعد سے ہیر صرف ایک حد تک عباس کو اپنے قریب آنے دیتی۔ عباس تھوڑا زیادہ اسے کلوز ہوتا تو ہیر رونے لگ جاتی۔ یوں ان دونوں کی شادی شدہ زندگی میں ایک اندیکھی لکیر تھی جو ان دونوں کو ملانے یا ایک ہونے سے روکے ہوئے تھی، لیکن عباس نے اس چیز کا برا نہیں مانا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہو جائے۔ اچھا یہ بتاؤ، دوائی لی تم نے؟ شرٹ کا آخری بٹن بند کرتے ہوئے جیسے ہیر عباس کے قریب سے جانے لگی عباس ہیر کو دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس سے پوچھنے لگا۔ میں میڈیسن نہیں کھاؤں گی عباس، اس میڈیسن کے کھانے کے بعد مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے، میں ہر وقت سوئی رہتی ہوں۔ ہیر عباس کو دوا کھانے سے انکار کرتی بولی، وہ میڈیسن اسی لیے ہے تاکہ تمہارا مائنڈ ریلیکس رہے۔ میری جان، کیا تم نہیں چاہتی کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم دونوں اپنی لائف سٹارٹ کریں؟ عباس ہیر کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے ہیر کا چہرہ تھامتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، یہ گزر تو رہی ہے ہماری لائف، اور کیسی لائف چاہتے ہیں آپ جو میرے میڈیسن کھانے کے بعد آپ کے ساتھ گزرے؟ ہیر اپنے چہرے سے عباس کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی ناراضگی سے اسے پوچھنے لگی۔ بار بار میڈیسن کے لیے بولنا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اوکے یار، میڈیسن نہیں کھانی تو مت کھاؤ، کم سے کم غصہ تو مت کرو مجھ معصوم سے شوہر پر، میں تو تمہارے احساس سے بول رہا تھا۔ عباس سمجھ گیا تھا وہ بولنے سے بھی میڈیسن نہیں کھائے گی، اس لیے ہیر کا موڈ خراب دیکھ کر اسے باہوں میں لے کر بہلاتا ہوا بولا، عباس میری بات مانے کہ اب تو راستے بھی مکمل طور پر کھل چکے ہیں، پلیز مجھے تھوڑے دنوں کے لیے ہی امی ابو کے پاس بھجوا دے۔ ہیر عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سے بولی تو عباس کے تاثرات بالکل سنجیدہ ہو گئے۔ وہ ہیر کو خود سے الگ کرتا دوبارہ ہیر کا چہرہ تھام کر بولا، ہماری شادی کو بھی 1 ماہ ہوا ہے، مگر مجھے تمہارے ساتھ کتنی عادت پڑ گئی ہے کہ میں تمہیں اپنی نظروں سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دل اداس ہونے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ کیا تمہارے اندر میرے لیے احساسات بیدار نہیں ہوئے ابھی تک؟ کیا تم مجھ سے دور جا کر میرے بغیر رہ لو گی؟ جواب دو۔ عباس کی محبت بھرے لہجے پر وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی، جس پر عباس نے مسکرا کر اپنے ہونٹ ہیر کی پیشانی پر رکھ دیے۔ آئی لو یو میری جان، شیر عباس کی جان ہو تم۔ ہیر کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں سبائے عباس شرساری سے بولا۔ عباس کی اتنی محبت دیکھ کر ہیر خاموش ہو گئی، مگر وہ اپنے گھر والوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ چلو واک پر چلتے ہیں، ابھی اندھیرا نہیں ہوا، میں شاور لے کر آتی ہوں، پھر آبادی کی طرف چلیں گے۔ ہیر عباس سے بولتی ہوئی واش روم کی طرف جانے لگی۔ شاید فرحانہ ٹھیک بول رہی تھی کہ اسے لوگوں کے ہجوم سے گھبرانا نہیں چاہیے تھا۔ 1 ماہ سے وہ چند چہروں کے علاوہ دیکھ ہی کیا رہی تھی؟ شاید یہ تبدیلی اس کے اوپر اچھا اثرات ڈالتی۔ عباس، میں نے سنا ہے کہ چند سال پہلے ہی پیلس میں ایک آدمی نے اپنے ملازم کو قتل کر دیا کیونکہ اس ملازم کے اس آدمی کی بیوی کے ساتھ تعلقات تھے، اور اس آدمی نے بعد میں اپنی بیوی کو بیسمنٹ میں قید کر دیا۔ کیا ہی پیلس میں کوئی بیسمنٹ بھی ہے؟ یہ واقعہ کس حد تک سچ ہے؟ وہ دونوں آبادی میں آ کر مختلف مارکیٹ گھومنے کے بعد ایک ٹی اسٹال پر بیٹھ گئے۔ تب ہیر عباس سے پوچھنے لگی۔ ہیر کی بات پر عباس ہنسا۔ سنی سنائی باتوں پر بنا تصدیق کے یقین کر لینا کم عقلی کی علامت ہے۔ یہاں کے مقابل لوگوں نے ایسے ہی بے شمار قصے ہیر پیلس سے وابستہ کی ہیں۔ میں یہاں پچھلے 20 سالوں سے رہ رہا ہوں، ہیر پیلس میں کوئی بیسمنٹ میں نے تو نہیں دیکھا، اور نہ ہی مجھے کوئی یہاں پر کوئی آسیب اور بدروح وغیرہ کا سایہ دکھا۔ 20 سال مطلب آپ چھوٹی عمر سے یہاں موجود ہیں؟ شاید بچپن سے ہی لڑکپن سے۔ پہلے یہ جگہ گوہر پیلس کے نام سے مشہور تھی، مطلب میرے فادر نے جب اس جگہ کا اس مالک کی سودا کیا تب اس پیلس میں رہائش پذیر شخص کی بیوی کا نام گوہر تھا۔ اس محل کا نام اس آدمی نے محبت میں اپنے بیوی کے نام پر رکھا تھا، جو بعد میں تبدیل کروا دیا گیا۔ عباس ہیر کی دلچسپی بھی دیکھ کر اسے بتانے لگا۔
بعد میں نام تبدیل کروا دیا گیا، مطلب یہ پھر کہ آپ کے فادر نے نام تبدیل کروایا ہوگا، یعنی انہوں نے بھی محبت میں اس جگہ کو یہ نام دیا ہوگا ہیر پیلس۔ شہید کے بولنے پر عباس چائے پیتا ہوا غور سے ہیر کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، صحیح جج کیا تم نے، ایسا ہی ہے بالکل۔ عباس چائے کا گھونٹ بھرتا ہوا غور سے ہیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا دماغ پڑنا چاہ رہا ہو، جبکہ ہیر کا دماغ وہیں اس گمنام قبر کی طرف چلا گیا تھا۔ عباس وہ جو ہیر پیلس کے بیک یارڈ پر ہیر نے جیسے ہی بولنا چاہا ویسے ہی عباس نے ہیر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے بات کاٹی۔ چائے ختم کرو پھر چلتے ہیں، ورنہ واپس کو پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو جائے گا۔ میں ذرا مظہر کو کال کر لوں، تمہاری فرینڈ خوشبو کے ساتھ آج کل ہنی مون منانے میں بزی ہے، معلوم نہیں مجھے کیوں کال کر رہا ہے۔ عباس کرسی سے اٹھتا ہوا ہیر سے بولا، مجھ کو تو نہ ہی ہنی کا معلوم ہے اور نہ ہی مون کا معلوم۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے دن گھومنے پھرنے میں ضائع کرتے ہیں بلا وجہ میں۔ ہیر ساری سوچوں کو دماغ سے نکال کر لمبا سانس لیتی بولی اور اپنی چائے ختم کرنے لگی، جبکہ عباس دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما کر ذرا سا ہیر کی طرف جھکتا ہوا بولا، میری جان اگر یہ پبلک پلیس نہ ہوتا تو میں تمہیں ہنی اور مون دونوں کا مطلب ابھی سمجھا دیتا۔ ہنی مون پر لوگ بلا وجہ نہیں گھومتے، بلکہ اس کے پیچھے خاص مقصد موجود ہوتا ہے، جو اگر کبھی تم مجھے سمجھانے دو تو میں خود کو شادی شدہ مردوں کی لسٹ میں محسوس کر سکوں۔ عباس کی لو دیتی نگاہوں کو دیکھ کر ہیر بری طرح سٹپٹا کر پیچھے ہوئی تو عباس گہری نظروں سے ہیر کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کل رات ہاشم کے کمرے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے آرزو سکون کی نیند سو گئی تھی۔ گلنار اور ایوب خان کا اس کے ساتھ سلوک کافی اچھا تھا۔ یہ دوسرے دن شام کا وقت تھا اور ہاشم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ مکمل تیار کھڑی تھی اپنے گھر جانے کے لیے، تبھی اسے کمرے میں سے باہر ہال میں باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم نے دوسری شادی کی حامی اس لیے بھری تھی تاکہ تم اپنی دوسری بیوی کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دو؟ کل رات سے گھر سے نکلے ہو، دوسرے دن شام کو لوٹ رہے ہو، ویسے تو 2 گھنٹے مانول کے ساتھ گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، اور اب دوسری شادی کے بعد۔ گلنار ہاشم کو دیکھ کر دل کی ساری بھڑاس نکالتی ہوئی بولی، کل رات سے ابھی تک اس کے گھٹنے سے لگ کر نہیں بیٹھا ہوا ہوں میں۔ ماں جی اتنا فضل تو انسان سمجھ لیا ہے شاید آپ نے اپنے بیٹے کو۔ میں صبح آفس میں تھا، واپس اب گھر آ رہا ہوں تو آپ کے چیخے شروع ہو گئے ہیں۔ گلنار کی بات پر ہاشم چڑتا ہوا بولا، شاباش بیٹا شاباش، یعنی کل ہی تم اس گھر میں اپنی بیوی کو لے کر آئے ہو اور اسے دیکھے بنا باتیں کیے بغیر تم رات میں اپنی پہلی بیوی کے بلانے پر اس کے پاس چلے گئے اور پھر وہاں سے آفس۔ کیا آرزو کی کوئی حیثیت ہے تمہاری نظر میں؟ گلنار کو اس وقت ہاشم پر شدید غصہ آیا تھا۔ ہاشم کو جو گلنار کو غصہ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کی نظر میں آرزو پر پڑی جو پلر کی آڑ میں کھڑی ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاشم گلنار کی بات کا جواب دیے بغیر چلتا ہوا آرزو کے پاس آیا، اسے کلائی سے پکڑ کر گلنار کے پاس سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے میری دوسری بیوی، جسے میں نے بہت تلاش کرنے کے بعد آپ نے میرے لیے چنا ہے، کم عمر خوبصورت شریف لڑکی اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی۔ ہاشم کے ایک ایک لفظ چباتا ہوا آرزو کو دیکھ کر بولا تو آرزو کا رنگ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ جانے وہ آج کی گلنار کے سامنے کیا بولتا اس کے بارے میں۔ کل سے گلنار اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آ رہی تھی۔ اگر اس کی ساس کو اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی، شاید اپنے بیٹے سے بھی زیادہ توہین آمیز۔ جانتی ہیں ماں جی اپنی دوسری بیوی یعنی اس کی حیثیت کیا ہے میری نظر میں؟ ہاشم گلنار کو دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا، جو خاموش کھڑی ہاشم اور آرزو دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ہاشم آرزو کی طرف پلٹا، بتا دو ماں جی کو تمہاری حیثیت؟ ہاشم آرزو کا چہرہ دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ آرزو نے جن نظروں سے ہاشم کو دیکھا اس کی نظروں میں التجا تھی، درخواست کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا بھرم قائم رہنے دے۔ ہاشم نے آرزو کو دونوں بازوں سے پکڑا، اگر تم مجھ سے یہ توقع رکھو گی کہ میں خوبصورت کم عمر دوسری بیوی کو دیکھ کر دنیا جہاں کو بھلائے تمہارا پلو پکڑ کر تمہارے آگے پیچھے دوڑوں گا تو یہ خوش فہمی اپنے دل اور دماغ دونوں سے نکال دو۔ اس گھر میں میری دوسری بیوی کی حیثیت سے تم تبھی ٹک سکتی ہو جب تم میرا ہر حکم مانو گی، میری کسی بات کو رد نہیں کرو گی اور میرے آگے کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں دو گی۔ تب تمہارا گزارا اس گھر میں ہو سکتا ہے۔ جس دن میں نے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی کام دیکھ لیا اسی دن میں بنا کسی لحاظ میں تم اس گھر سے چلتا کروں گا۔ ہاشم آرزو کے دونوں بازو پکڑ کر ایک ایک لفظ جتاتا ہوا بولا تو آرزو نم آنکھوں سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ ہاشم ایک نظر اس کو پھر گلنار کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گلنار ہاشم کے رویے سے پر حیرت زدہ تھی۔ وہ آرزو کو دیکھ کر شرمندہ ہونے لگی۔ اتنا غصے والا یا بے ساخت مزاج کا نہیں ہے ہاشم، بس کسی وجہ سے غصہ ہوگا اسے جبھی تم اس سے اس طرح بول گیا ہے۔ تم پریشان مت ہونا، غصہ اترے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ گلنار آرزو کو دیکھ کر اسے تسلی دیتی ہوئی بولی تو آرزو اس بات کو سر ہلا کر کمرے کو دیکھنے لگی جہاں ابھی ہاشم گیا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ اس کمرے میں جائے، مگر کب تک وہاں کھڑی رہتی۔ ہاشم سے پوچھ لو وہ چائے لے گا، آفس سے آیا ہے، شاید اس کا موڈ ہو رہا ہو، میں خان صاحب سے کہہ کر بھجواتی ہوں۔ گلنار کی بات پر آرزو کی جی کہتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر آرزو نے دیکھا وہ صوفے کی بیک پر سر ٹکا کر پاؤں دراز کیے
آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ آرزو نے جیسے ہی آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو ویسے ہی اس کمرے میں آہستگی سے دروازہ بند بھی کر دیا۔ شکر تھا کہ اس کی وجہ سے اس شخص کے آرام میں خلل نہیں پڑا۔ کیا معلوم اسی بات کا بہانہ بنا کر ویسے اپنے گھر سے آج ہی نکال دیتا۔ میرا موبائل چارج پر لگا دو۔ ہاشم کی آواز پر آرزو بری طرح اچھل کر رہ گئی۔ وہ حیرت سے ہاشم کو دیکھنے لگی جو اسی پوزیشن میں ابھی بھی آنکھیں بند کے صوفے پر دراز تھا۔ ہاشم کے سامنے ٹیبل پر اس کا موبائل رکھا دیکھ کر موبائل لینے کی غرض سے اس کے پاس آئی تھی۔ جیسے ہی آرزو نے موبائل پکڑا ہاشم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اتنا تیار ہو کر کس خوشی میں بیٹھی ہو؟ یہاں کون سا تمہارا بوائے فرینڈ آنے والا ہے جس کو اپنی چمک دمک پہ تیاری دکھانی ہے تمہیں؟ ہاشم کے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر آرزو طلب گئی۔ رسم کے مطابق آج امی کی طرف جانا ہے تو آپ کی امی کے کہنے پر تیار ہوئی تھی۔ آرزو ہاشم کے طنز کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنی تیار ہونے کی وجہ بتانے لگی، جس پر ہاشم اس کی بات پر کاٹتا ہوا بولا، اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے بہانے مت ڈھونڈو، خوب جانتا ہوں میں کیوں جانا چاہتی ہو تم اپنے گھر۔ تمہارے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر ہی رہتا ہے تمہارا بوائے فرینڈ، تم اس کو دیکھ لو وہ تمہارا دیدار کر لے، اس لیے اتنا سوچ سمجھ کر اپنے گھر جانے کی تیاری کی ہے۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کی ذہنیت کو، اور سب معلوم کروا لیا ہے میں نے تمہارے بوائے فرینڈ کے بارے میں، ادھوری تعلیم، جاب لیس، آوارہ گردی کرنے والا 3rd کلاس لڑکا۔ دیکھ لوں گا میں اسے بھی اور تمہیں بھی اچھی طرح سے۔ اگر میرے نکاح میں رہ کر میرا نام خراب کرنے کی کوشش کی تو گلا دبا کر مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ منع کر دو اپنے گھر والوں کو، کوئی نہیں آ رہی تم ان سے ملنے، جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ سختی سے اپنی گرفت میں لی کڑائی آزاد کرتا ہاشم غصے میں آرزو سے بولا۔ تو آرزو اپنے آنسو صاف کرتی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ سکتی ہوئی اپنی کلائی پر ہاشم کی انگلیوں کے نشان دیکھنے لگی، مگر یہ نشانات تکلیف کا سبب نہیں تھے، بلکہ ہاشم کا بار بار حقارت سے لفظ بوائے فرینڈ کہنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اپنا میک اپ صاف کرنے کے بعد لباس تبدیل کر کے بالوں کو باندھتی ہوئی وہ کچن میں چلی آئی تاکہ ہاشم کے لیے چائے بنا دے۔ ارے بیٹا یہ کپڑے کیوں چینج کر لیے تم نے؟ اب اپنے گھر نہیں جانا؟ اور تم کیوں بنانے لگی ہو چائے؟ گلنار کچن میں آ کر حیرت زدہ سی آرزو کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاشم تھکے ہوئے لگ رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ان سے کہنا کہ وہ مجھے میرے گھر لے جائیں، اور چائے میں ان کے لیے اپنی خوشی سے بنا رہی ہوں۔ آپ بتائیے اور آپ داجی کے لیے بھی چائے بنا دو؟ آرزو مسکراہٹ میں اپنا درد چھپائے گلنار کے ساتھ جواز پیش کرتی ہوئی مسکرا کر چائے کا پوچھنے لگی۔ سدا خوش رہو بیٹا، میں اور ابا جی چائے پی چکے ہیں، تم اپنے اور ہاشم کے لیے بنا لو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم میرے ہاشم کی زندگی میں اور اس گھر میں خوشیاں لانے کا ذریعہ بنو گی۔ میں خود مناسب طریقے سے شناس کو آج تم دونوں کے نہ آنے کا بتا دیتی ہوں۔ گلنار کی بات پر آرزو نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ گلنار کے کمرے سے جانے کے بعد مسکراہٹ آرزو کے ہونٹوں سے غائب ہو گئی، آنکھیں ایک بار دوبارہ نم ہونے لگی۔ گلنار کی بات پر آرزو نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ گلنار کے کمرے کے جانے کے بعد مسکراہٹ آرزو کے ہونٹوں سے غائب ہو گئی، آنکھیں ایک بار دوبارہ نم ہونے لگی۔ واپس گھر آنا بھی ہے مہانور نے یا اپنی سہیلی کے گھر پر ڈیرا جمائے رکھنا ہے؟ کھانے کی میز پر گلنار ہاشم کو دیکھتی ہوئی سوال کرنے لگی۔ آرزو سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ جانتی تھی مہانور ہاشم کی پہلی بیوی کا نام تھا، وہی بد مزاج اور لڑاکا قسم کی لڑکی جسے اس دن وہ فلیٹ پر دیکھ چکی تھی۔ اب نہ جانے مہانور اس کو اس گھر میں ہاشم کی دوسری بیوی کے روپ میں دیکھ کر کیا ہنگامہ کرتی۔ 1-2 دن میں آئے گی اپنی پیکنگ کرنے کے لیے، اس کا پروگرام بن گیا ہے فیصل ماموں کے پاس دبئی جانے کا۔ ہاشم کھانا کھاتا ہوا گلنار کو وہی بات بتانے لگا جو صبح مہانور نے اس کو آفس سے نکلنے سے پہلے بتائی تھی، اور تم نے اپنی بیوی کو یوں اکیلے اتنی دور جانے کی اجازت دے دی؟ ایوب خان کھانے کے دوران ہاشم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ہاشم نے نہیں دیکھا جیسے نظروں سے بول رہا ہو، اس نے اجازت کب مانگی تھی؟ آرزو سر جھکائے بیٹھی ساری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے سلوک پر دکھ ہوا، پہلی بیوی کو دبئی جانے کی اجازت دے دی اور اس کو اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے روک دیا۔ ارے بیٹا آپ تو کھانا کھا ہی نہیں رہی، شرماؤ نہیں، صحیح سے کھانا کھاؤ۔ ایوب خان مٹھاس بھرا لہجہ اپنائے پوتے کی نویلی دلہن سے بولے جو انہیں دیکھنے میں ہی اللہ میاں کی گائے لگ رہی تھی۔ آرزو ایوب خان کی بات پر جی کہہ کر خاموش ہو گئی، جبکہ ہاشم بنا آرزو کی طرف دیکھے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ہاشم کل آرزو کو اس کے میکے لے جانا، اور بیٹا ایک بات یاد رکھو، بے شک یہ شادی تمہاری اپنی پسند کی نہیں ہماری پسند کی ہے، مگر ذمہ داری ہے تمہاری ہے، اس کا اچھی طرح خیال رکھنا، مجھے دوبارہ بولنا نہ پڑے۔ گلنار شام سے ہی ہاشم کا لاپرواہ انداز رویہ آرزو کے ساتھ دیکھ رہی تھی، تب اس کو باور کرواتی ہوئی بولی، ٹھیک کہا آپ نے، یہ ذمہ داری میری ہے اور دھیان اچھی طرح رکھنا ڈیوٹی ہے میری، آپ فکر نہیں کریں، اب اس پر پوری نظر ہے میری۔ ہاشم کی بات اور آرزو نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہاشم کی جانب دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو سمجھ چکی تھی اب یہ شخص اس کا شوہر بن کر اس کا جینا حرام کر دے گا۔ روٹی بنا کر لاؤ میرے لیے، آرزو کے دیکھنے پر ہاشم اس کو دیکھتا ہوا بولا، ساتھ ہی اس نے چاولوں سے بھری پلیٹ پیچھے کر دی۔ گلنار نے فوراً ہاتھ پاٹ سے روٹی نکال کر ہاشم کی طرف بڑھائی۔
باہر کی نہیں، مجھے گھر کی بنی ہوئی تازہ روٹی کھانی ہے ماں جی۔ اور تم میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، کھڑی نہیں ہوئی ابھی تک؟ گلنار کو جواب دینے کے ساتھ ہاشم گھر کر آرزو سے بولا تو وہ اپنا کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آج اس بچی کا پہلا دن ہمارے ہاشم ہمارے گھر میں تمہارے لیے روٹی خانسامہ بنا دے گا، وہ کھانا کھا رہی ہے، اسے کھانا کھانے دو۔ ایوب خان ہاشم کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر آہستہ آواز میں سے سمجھاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے پھر آپ تینوں مل کر ڈنر انجوائے کریں، میں باہر کسی ہوٹل میں ڈنر کر لیتا ہوں۔ ہاشم کا خراب موڈ دیکھ کر ایوب خان اور گلنار دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ آپ پلیز بیٹھیے، میں روٹی بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ آج جو ہاشم کو کرسی سے اٹھتا ہوا دیکھ کر جلدی سے بولی تو کوئی کچھ بولتا وہ تیز قدم اٹھاتی کچن میں چلی گئی۔ تمہاری ماں نے صرف تم سے اس کا خیال رکھنے کا بولا تھا اور تم نے اس کو بیچ کھانے اٹھا دیا۔ آخر کیا بات ہے ہاشم، بلا وجہ تو کوئی شخص کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتا۔ ایوب خان ہاشم کو دیکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگے۔ اپنے داجی کے لہجے اور نظروں میں ابھرتا ہوا تحفظ دے کر ہاشم بولا، ماں جی کا ہی کہنا ہے کہ جو آدمی بیوی کو شروع میں ہی ڈھیل دے دے پھر ساری عمر بیوی سر چڑھی رہتی ہے۔ ویسے بھی پہلے تجربے سے سیکھ چکا ہوں میں۔ سارا ملبہ گلنار پر گراتا ہوا وہ گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ اس کا شوہر اس کی سوچ سے بھی زیادہ سخت گیر اور غصیلا انسان تھا، جس کا آرزو آج پہلے ہی دنوں چتنا اندازہ ہو گیا تھا۔ دن سے جیسے جیسے گزر گیا تھا، مسئلہ رات کا تھا۔ آرزو کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی ٹینشن لینے لگی۔ ابھی تو ہاشم سیٹنگ روم میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ جب وہ کمرے میں رات گزارنے کے لیے آتا تب وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟ کاش آج کی رات بھی وہ کل کی طرح اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا جائے۔ آرزو دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا ہاشم کمرے کے اندر آیا، آرزو جان گئی اس کی دعا رد کر دی گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف کر کے سونا ہے مجھے، ہاشم بولتے ہی چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ چینج کر کے واپس آیا تو کمرے میں زیرو کا بلب روشن تھا۔ اس نے آرزو کو بیڈ کے پاس کھڑا پایا، وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ تمہیں کیا ساری رات میرے سر پر کھڑے رہنا ہے؟ لیٹو فوراً۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد ہاشم اس کو جھلکتا ہوا بولا، کہاں پر لیٹنا ہے مجھے؟ آرزو گھبراتی ہوئی ہاشم سے پوچھنے لگی، جبھی تو وہ کنفیوز کھڑی تھی۔ ابھی اٹھ کر بتاؤں میں تمہیں؟ اندھیرے میں آرزو دور سے ہاشم کو واضح نہ کچھ تو نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی آواز میں چھپا غصہ صاف محسوس کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کب سے چل رہا تھا تمہارا اس لڑکے کے ساتھ چکر؟ خاموشی کی چیرتی ہوئی آواز آرزو کے کانوں میں ٹکرائی تو اس کی جان خشک ہونے لگی۔ آپ کو معلوم نہیں؟ شام میں تو آپ بول رہے تھے آپ نے سب معلوم کروا لیا ہے اس کے بارے میں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتی ہوئی آرزو فقط اتنا ہی بول پائی۔ کیا ہاشم نے اس کی بات سن کر آرزو کی نازک کلائی کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا؟ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو، نہیں تو برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ تمہارے ساتھ بتاؤ کب سے بیوقوف بناتی آ رہی تھی اپنے گھر والوں کو؟ ہاشم آرزو کی کلائی پر مزید اپنی ہاتھ کی گرفت سخت کرتا ہوا غصے سے بولا، 8 ماہ ہوئے تھے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ آرزو کراتی ہوئی ہاشم سے بولی تو ہاشم نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ پھر تو اکیلے میں بھی ملتی رہی ہوگی اس لڑکے سے؟ یہ سوال پہلے سوال سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آرزو اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ مدھم روشنی میں ہاشم کا چہرہ دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ ہاشم بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آسان لفظوں میں پوچھا ہے میں نے، چلو تھوڑا اور واضح کر دیتا ہوں اپنے سوال کو۔ کتنی بار چھوا ہے اس لڑکے نے تمہیں؟ ہاشم کا لہجہ اور انداز صاف تذلیل کر دینے والا تھا۔ آرزو تڑپ کر رہ گئی۔ شرم نہیں آ رہی آپ کو مجھ سے یہ پوچھتے ہوئے؟ اتنی گری ہوئی کمزور نفس کی لڑکی نہیں ہوں میں جس کو اپنے گھر والوں کی اپنی عزت کی فکر نہیں۔ اگر آپ کو میری ذات سے ایسے شک و شبہات لاحق ہیں تو ابھی اسی وقت میرا اپنا رشتہ ختم کر ڈالے مجھ سے۔ آرزو ہاشم سے بولتی ہوئی ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی، مگر ہاشم نے مٹھی میں اس کے بالوں کو بھر کر اسے خود سے قریب کیا۔ یوں جھوٹے آنسو بہا کر تو میری ہمدردی حاصل نہیں کر سکتی، نہ ہی میں تم جیسی لڑکیوں کو ترس کھانے کے قابل سمجھتا ہوں۔ اگر تمہیں اپنی ہی اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال ہوتا تو اپنے باپ کی عزت کو یوں ہوٹلوں اور ریسٹورینٹ میں جا کر نیلام نہ کر رہی ہوتی۔ اور رشتہ ختم کرنے کی دھمکی مجھے بالکل مت دینا۔ تم جیسی لڑکی سے رشتہ جوڑنے کا رکھنے کا مجھے کوئی خاص شوق بھی نہیں۔ جس دن میں نے تمہیں دوبارہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا میں اپنے اور تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہارے کرتوتوں سے پردہ ہٹا کر تمہیں اسی دن فارغ کر دوں گا، سمجھ میں آئی؟ ہاشم نے بولتے ہوئے جھٹکے سے اپنی مٹھی سے آرزو کے بالوں کو آزاد کیا تو وہ بیڈ پر گرتی ہوئی سسکنے لگی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے ہی ہاشم اور آرزو ان کے گھر سے رخصت ہو کر گئے تھے۔ شہناز ماما کے ساتھ کام نپٹا کر کمرے میں آئے تو صدیقی کو خاموش بیٹھا دیکھ کر اسے پوچھنے لگی۔ آرزو کافی خاموش سی لگ رہی تھی، بوجھی سی۔ محسوس نہیں کیا تم نے؟ صدیقی شہناز کو دکھتا ہوا اسے بولا۔ محسوس تو میں نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے، مطلب ہاشم کا رویہ دیکھا نہیں آپ نے؟ کیسا کھڑا سا انداز تھا اس کا بات کرنے کا، یا پھر شاید اس کی نیچر ہی ایسی ہو۔ شہناز اپنا خیال پیش کرتی ہوئی صدیقی سے بولی، پھر صدیقی کے چہرے پر سوچ اور فکر کے جال بنتا دیکھ کر خود ہی تسلی بخش انداز میں کہنے لگی،
ویسے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو شوہر اور بیوی میں ایک جھجک سی ہوتی ہے. شروع میں مانوس نہیں ہوتے ایک دوسرے سے, بعد میں ہی دونوں ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے لگتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے بے تکلف بھی ہو جاتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا آگے جا کر. شہناز کے بولنے پر صدیقی نے اس کو دیکھا. وہ نہ جانے خود کو تسلی دے رہی تھی یا پھر صدیقی کو. ہیر کی بات ہوئی, تم سے کافی دن گزر گئے ہیں, میں سوچ رہا ہوں چند دنوں کے لیے ہیر کو یہاں بلا لینا چاہیے. میری دونوں بچوں کے گھر جانے سے گھر بالکل بے رونق سا ہو گیا ہے. چلے میں دوبارہ شیر عباس سے بات کر کے دیکھتی ہوں. شہناز نے دوسرے داماد کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی. وہ بھی عجیب روکھے مزاج کا انسان تھا, جس کا اندازہ شہناز کو 2 سے 3 مرتبہ بات کرنے میں ہو گیا تھا, اور نہ ہی اب عباس کی دونوں بہنیں اس کی کالز ریسیو کرتی تھی, جو شادی کے دنوں میں کافی اچھی بنی ہوئی تھی. پانی پلیز, مجھے پانی دے دو, میں مر جاؤں گی. اس کے شوہر نے 4 دن سے اس کا کھانا پینا بند کیا ہوا تھا. روٹی کا ٹکڑا تو دور حلق سے پانی کا ایک قطرہ جیسے نیچے نہیں اترا تھا. وہ نیم مردہ حالت میں چارپائی پہ پڑی کر آ رہی تھی. تم جیسی ڈھیٹ عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی. کیوں بھری جوانی میں اپنی جان گنوانا چاہتی ہو؟ میری بات مان لو تو ہی تمہاری جان بخش سکتی ہے, نہیں تو یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تمہیں یہاں. اگر تم سوچ رہی ہو یہاں تمہارا باپ آ جائے گا تو سن لو, وہ بے غیرت آدمی پتھر دل بن چکا ہے, تم سے تعلق ختم کر چکا ہے. وہ کبھی یہاں نہیں آئے گا. اس کا شوہر اتنے شفاق طبیعت کا مالک ہو سکتا ہے, اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. وہ اپنے شوہر کو انکار کرتی ہوئی بولی, میرا باپ بے شک یہاں نہ آئے, لیکن جو تم چاہتے وہ میں مر کر بھی نہیں کروں گی. وہ نڈھال وجود کے ساتھ انکار کرتی ہوئی بولی تو اس کے شوہر نے جانوروں کی طرح اس کو مارنا شروع کر دیا. درد تکلیف سے نڈھال ہونے کے باوجود اس کے وجود میں احتجاج کرنے یا چیخنے چلانے کی سکت بھی موجود نہ تھی. تو پھر یہی پڑے پڑے منحوس عورت, اچھا ہے تجھے جان چھوٹے میری. اس کا شوہر جب اس کو مار مار کر خود تھک گیا تب اس پر بھگتا جھکتا گھر سے باہر نکل گیا. پتہ نہیں ابھی یہ کون تھا. چلیں ایپیسوڈ 9. ہیر نہیں, پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. میں کیسے رہ پاؤں گا تمہارے بغیر؟ جو تم نے وعدہ لیا تھا میں پورا کروں گا. پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. عباس کی آواز سے برابر میں سوئی ہوئی ہیر کی آنکھ کھل گئی. اس نے اپنے قریب لیٹے ہوئے عباس کو نیند میں بڑبڑاتے ہوئے سنا. کون سا وعدہ عباس؟ کیا ہوا آپ کا؟ میں یہی ہوں آپ کے پاس. آنکھیں کھول کر دیکھیں, یہ دیکھیں میں یہی ہوں آپ کے پاس, کہیں نہیں جا رہی آپ سے دور. ہیر عباس کو نیند سے بیدار کرتی بولی. اس وقت ہیر عباس کو کسی چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک ڈر تھا, کوئی قیمتی شاید چھین جانے کا خوف, ڈر. عباس حواس میں آتا ہوا بیڈ پر بیٹھ کر لیمپ کی روشنی میں ہیر کا چہرہ دیکھنے لگا. ہیر پر بیڈ پر رکھے اپنے دوپٹے سے عباس کی ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی اس سے بولی, آپ نے تو دل پر ہی لے لیا میرے کراچی جانے کی بات کو. میں دوبارہ آپ سے دور جانے کی بات نہیں کروں گی, مگر آپ اس طرح پریشان مت ہوں پلیز. ہیر عباس سے بولتی ہوئی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی. تھوڑی دیر بعد عباس کے کچھ کہنے کا انتظار کرتی رہی, مگر وہ یوں ہی خاموش بیٹھا تھا. کیا ہوا, سونا نہیں ہے آپ کو؟ وہ اپنا عیت بھرے لہجے میں عباس کے گال پر ہاتھ رکھتی اس سے پوچھنے لگی, تو عباس نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال سے ہٹایا. وہ بھی نہ کچھ بولے ہیر کو خود سے دور کرتا ہوا بیڈ سے اٹھا. عباس اس کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر ہیر نے اسے پکارا. اب مجھے فوری نیند نہیں آئے گی, تم سو جاؤ. وہ ہیر سے بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے لہجے میں اجنبیت محسوس کر کے ہیر کو بہرہ حیرت ہوئی. بیڈ پر لیٹنے کے باوجود اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. وہ عباس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی. اس وقت بڑے سے ہال میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا. خاموشی نے پورے ہیر پیلس کو اپنی حصار میں لیا ہوا تھا. بڑا سا فانوس اس وقت اپنی روشنی کھوئے بند پڑا تھا. چند لائٹس آن تھی جو پورے ہال میں روشنی دینے کے لیے ناکافی تھی. ایسے میں دیوار پر لگی مختلف پینٹنگز اور جانوروں کے سر اس حال کو کافی پراسرار بنا رہے تھے. ہیر لکڑی کے پیانو کو چھوتی دروازے سے باہر نکل گئی. ہال کا دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہی تھا عباس یہاں سے باہر گیا ہوگا. ہیر نے باہر قدم رکھا تھا. سرد ہوا کے جھونکے سے اس کے بدن میں جھرجھری پیدا ہوئی. رات کے اس پہر سرد ہوا نے زور پکڑا ہوا تھا. رویش پر سوکھے پتے درختوں سے جھڑ کر ہوا میں ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے. تیز ہوائیں چلتی پہاڑوں سے ٹکرا کر ماحول میں عجیب ہی بتناک سی آوازیں پیدا کر رہی تھی, جس سے ماحول میں پورا حرارت پیدا ہو رہی تھی. دور دور تک ہیر کو عباس کہیں نظر نہیں آیا تو ہیر نے عباس کو پکارنے کا سوچا, مگر پھر وہ ارادہ ترک کرتی ہوئی پیلس کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی. عباس وہیں موجود تھا اس بے نام و نشان قبر کے سامنے, کیونکہ ہیر کی طرف عباس کی پشت تھی, اس لیے ہیر عباس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی. کچھ محسوس کرتے عباس نے پلٹ کر دیکھا. اس سے پہلے ہیر جلدی سے دیوار کی آڑ میں چھپ گئی. کچھ دیر عباس وہاں کھڑے رہنے کے بعد واپس اندر چلا گیا. ہیر تھوڑی دیر بعد دبے قدموں اس کے پیچھے خود بھی پیلس کے اندر آئی. عباس کا رخ سنسان راہداری کی طرف تھا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. ہیر نے چپکے سے تھا عباس اس کمرے میں چلا گیا جس کمرے میں اس دن فرغت بھی نکلی تھی.
جاسوسی کی نیت سے ہیر بھی ڈرتی ہوئی عباس کے پیچھے اسی کمرے میں چلی گئی جہاں سرخ بتی جل رہی تھی، مگر یہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ نہیں، وہاں ایک بڑا سا آئینہ موجود تھا۔ جب ہیر اس آئینے کے پاس پہنچی تو اس نے غور سے دیکھا وہ آئینہ نہیں بلکہ کوئی دروازہ تھا جو دیوار سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ ہیر نے آہستہ سے اس کو کھولنے کی کوشش کی تو سامنے سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی دکھائیں گی۔ عباس نے بولا تھا یہاں کوئی بیسمنٹ موجود نہیں، کیا مجھے اس وقت عباس کے پاس نیچے جانا چاہیے؟ ہیر ابھی صحیح سے فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا کرے، تب اسے محسوس ہوا کوئی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ رہا ہے۔ ہیر دیر لگائے بغیر کمرے سے نکل کر راہداری عبور کرتی تیزی سے اپنے کمرے میں پہنچی اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی سوتی بن گئی۔ چند سیکنڈ بعد کمرے کا دروازہ کھلا، عباس کے ہاتھوں قلم سے اپنے بالوں پر محسوس ہوا تو ہیر نے اپنی تیز دھڑکنوں کی رفتار پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ہیر! عباس نے اسے پکارا۔ ہیر تب بھی سوئی بنی رہی۔ کچھ دیر عباس خاموشی سے کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ہیر پر کمفرٹر ڈالتے ہوئے غیر محفوظ طریقے سے اس کے پیروں کو چھو کر دیکھا جو ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس وقت کمرے کا درجہ حرارت باہر سے مختلف تھا۔ گرم کمرے میں اس کے پاؤں ٹھنڈے ہونا یعنی وہ اس کا پیچھا کرتے باہر نکلی تھی۔ عباس بنا کچھ بولے خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا، جبکہ دوسری جانب ہیر نے شکر ادا کیا کہ وہ اس کی پکڑ ہوتے بچ گئی۔ آج اس کا ریسیپشن تھا۔ آسمانی رنگ کے لباس میں وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈرائیور اسے ہاشم کے حکم سے پارلر سے اپنے گھر لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کو میرج ہال کے لیے نکلنا تھا۔ ایوب خان اور گلنار آرزو کو دیکھ کر بے پناہ خوش تھے۔ گلنار اس کے چمکتے دمکتے روح کو دیکھ کر آرزو کی کئی بلائیں لے ڈالی تھی۔ گلنار کے انتخاب پر ایوب خان بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر آرزو کو تھوڑا اطمینان تھا کہ اس کے لیے اس گھر میں اور اپنے دل میں کوئی جگہ تو رکھتا ہے۔ بھوک نہیں لگ رہی بیٹا؟ کچھ کھانے کے لیے منگوا دوں تمہارے لیے؟ ابھی ہاشم بھی تیار نہیں ہوا، تھوڑی دیر لگے گی ہمیں نکلنے میں۔ تم ایسا کرو اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کر لو۔ گلنار کے بولنے پر آرزو اپنے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ واش روم سے آتی پانی کی گرنے کی آواز سے آرزو اندازہ لگا چکی تھی ہاشم شاور لے رہا ہے۔ وہ ہاشم کے رویے کا سوچ کر جتنا افسوس کرتی اتنا کم تھا۔ کل ہاشم نے اپنے خشک رویے سے اس کے ماں باپ کے سامنے بھی یہ باور کروا دیا تھا کہ جیسے دوسری شادی کا فیصلہ اس کا اپنا نہیں بلکہ اس کے پر مرضی تھوپی گئی ہے۔ آرزو ہاشم کے رویے کو سوچ رہی تھی تب واش روم کا دروازہ کھلا۔ کیجول ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تولیے سے بال رگڑتے ہوئے ہاشم کی نظر صوفے پر بیٹھی آرزو پر پڑی۔ اس کا حسین سراپا دیکھ کر ایک پل کے لیے ہاشم کہیں ساخت ہو گیا۔ آرزو ہاشم کا اپنی جانب دیکھنا اور قدم اٹھا کر ہاشم کا اپنی جانب آنا محسوس کر چکی تھی، اس لیے صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے چہرے پر گڑی ہاشم کی بہکتی نظریں دیکھ کر آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ہاشم ہاتھ میں پکڑا ہوا تولیہ صوفے پر اچھال کر آرزو کی کمر میں اپنا بازو حمائل کرتا ہوا اسے کھینچ کر خود سے قریب کر چکا تھا۔ آرزو ہاشم کی حرکت پر حیران ہوئی۔ ہاشم اس کے ماتھے پر موجود بندیا کو چھو کر تراشی ہوئی آئیبرو پر اپنی انگلی پھیرتا اس بے پناہ حسین رکھنے والی لڑکی سے حسن میں کھویا اسے دیکھنے لگا۔ اپنی انگلیوں سے آرزو کے نرم ملائم جیسے گال کو چھوتا ہوا ہاشم آرزو کو تھوڑے سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے اپنے چہرہ اس کے قریب لایا۔ آرزو ابھی تک ہاشم کے رویے پر حیران تھی، مگر جب اس نے ہاشم کو اپنے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے دیکھا تو ایک دم بول اٹھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آرزو کی آواز پر ہاشم پر چھائی سحر کسی کیفیت ٹوٹی تو وہ اپنے حواسوں میں لوٹے۔ گناہ نہیں کر رہا ہوں، تمہارا محرم ہوں، تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں، لیکن اس وقت تمہاری کیفیت بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ کہاں برداشت کر پاؤ گے تم میری قربت کو؟ تمہیں تو عادتیں ہی کسی دوسرے کی پڑی ہوئی ہیں۔ میرا لمس تمہیں وہ سکون تھوڑی عطا کرے گا جس کی تم عادی ہو۔ ہاشم زہر میں بجھے الفاظ آرزو کے کانوں میں ڈیلتا ہوا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر دور ہوا۔ ہاشم کے منہ سے ایسی بات سن کر آرزو کو تکلیف سے بلبلا اٹھی۔ ضبط کی انتہا نہیں رہی تو چیخ اٹھی، خبردار جو آپ نے اب میرے کردار پر کوئی بھی غلط جملہ بولا نہیں تو میں۔ آرزو ہاشم کو بولتے ہوئی بے بسی سے وہیں خاموش ہو گئی۔ ہاشم اس کی بات پر اس کے بالوں کو بندھا ہوا جوڑا دوپٹے سمیت اپنی مٹھی میں جکڑا۔ نہیں تو کیا جواب دو، نہیں تو کیا کرو گی تم؟ چیخ کر لوگوں کو یہ بتاؤ گی کہ میرا شوہر میرے کردار پر جملے کس رہا ہے؟ کچھ بتانے لائق ہے تمہارا کردار؟ کون صحیح بولے گا تمہیں؟ نظریں مت جھکاؤ میرے آگے، بلکہ جواب دو مجھے۔ کون صحیح بولے گا ایسی لڑکی کو جو اپنی شادی سے ایک دن پہلے گھر سے بھاگ گئی ہو؟ تمہارے ماں باپ اچھا سمجھتے ہیں تمہیں، جنہوں نے تم جیسی اولاد سے جان چھڑانے کی خاطر تمہیں میرے سر منڈ دیا۔ خبردار جو تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا اور آئندہ میرے آگے تمہاری آواز نکلی تو زبان کاٹ ڈالوں گا میں تمہاری۔ ہاشم اپنی بے اختیاری پر لعنت بھیجتا ہوا آرزو کو دھمکی دے کر چینج کرنے چلا گیا۔ وہ کوئی دل پھینک مرد نہیں تھا جو اس لڑکی کا حسن دیکھ کر پگھلتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کی بیوی تھی، مگر اتنا تو ہاشم بھی جان گیا تھا کہ آرزو خود بھی اس کی قربت کی چاہ نہیں رکھتی۔ یقیناً وہ اپنی پہلی محبت کو اب تک دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ طلوع آفتاب نے اپنی کرنیں چاروں طرف پھیلا چکا تھا تو پورا ہیر پیلس دھوپ سے چمک رہا تھا۔ پرندے چہکار بھرتے ہوئے آسمان پر اڑ رہے تھے، وہ ابھی تک نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی مدہوشی تھی جو اس کے اپنے جسم پر انگلیوں کا لمس محسوس کرنے کے باوجود
آنکھیں بند رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مسلسل اپنے بازو اور تھائی پر اس جانے پہچانے لمس کو محسوس کرنے کے باوجود ہیر اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے اس وقت نیند کا اس کے دماغ پر کیسا غلبہ طاری تھا۔ انگلیوں کا لمس گردن سے سرکتا مزید نیچے آیا تو ہیر نے وہیں اس ہاتھ کو پکڑا جو مزید گستاخی کرنے کو تیار تھا۔ نیند سے لڑتی وہ اپنی آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ بیڈ پر لیٹے سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ کمرے کی چھت کو گھورنے لگی۔ کمرے کی سفید گول چھت تھی، یہ عباس کا بیڈ روم نہیں تھا جہاں وہ کل رات سوئی تھی۔ ہیر اچانک بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ کمرہ ہیر طلعت کا ہی حصہ ہے جو خاص مہمانوں کے لیے گیسٹ روم کے طور پر زیر استعمال لایا جاتا ہے، مگر یہاں وہ کیسے آئی؟ وہ تو کل رات اس کمرے میں نہیں سوئی تھی۔ ہیر چاروں طرف کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔ اس کمرے میں فرنیچر سمیت ہر چیز سفید تھی۔ ہیر کی نظر اپنے لباس پر پڑی، وہ مزید پریشان ہو گئی۔ سفید رنگ کی گھٹنوں کو چھوتی نائٹی، مگر رات میں اس نے یہ لباس تو نہیں پہنا ہوا تھا، بلکہ یہ نائٹی تو اس نے آج تک اپنے کپڑوں میں موجود ہونے کے باوجود استعمال نہیں کی تھی۔ ہیر یہ سوچ کر صحیح معنوں میں پریشان ہونے لگی وہ اس حالت میں اپنے کمرے تک کیسے جائے۔ عباس، فرغت بھی، عباس کھولیں دروازہ، میں یہاں ہوں عباس۔ ہیر بیڈ سے نیچے اتری جو چاروں طرف سے گول تھا۔ اسے اپنے سلیپرز کہیں نظر نہیں آئے۔ سفید ٹھنڈے ماربل کے فرش پر وہ ننگے پاؤں چلتی سفید دروازے تک آئی۔ عباس اور فرغت بھی کو پکارتی ہوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں موجود جھولے میں ایک دم آواز پیدا ہوئی جیسا کوئی جھولے پر آ کر بیٹھا ہو۔ خوف کے مارے ہیر کی کمپٹی سے پسینہ لکیروں کی صورت نکلنے لگا۔ اس کی پشت پر بڑا سفید رنگ کا جھولا جو تھوڑی دیر پہلے تک خالی تھا اب بھلا بند کرنے میں وہاں کون آ سکتا تھا؟ خوف کے مارے ہیر نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو آپس میں سختی سے دبائے بس خاموشی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں کھلے گا یہ دروازہ، چاہے کتنی بھی کوشش کر لو۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ اس بند کمرے کی چابی میرے پاس موجود ہے۔ عباس کی آواز ہیر کے کانوں سے ٹکرائی تو ہیر نے پلٹ کر اپنی پشت پر دیکھا۔ دہشت کے مارے زوردار چیخ ہیر کے منہ سے نکل کر پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ عباس نہیں تھا، صرف چہرہ عباس جیسا تھا۔ بڑے سفید جھولے پر کالے رنگ کی قمیض شلوار میں ہری آنکھوں میں اس کو دیکھتا ہوا عباس کے بھیس میں کوئی اور تھا۔ ہیر خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگی۔ ڈرو مت مجھ سے ہیر، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تو صرف تمہارے پاس تمہیں پیار کرنے آتا ہوں۔ وہ ہیر کو خوفزدہ دیکھ کر بولتا ہوا جھولے سے اٹھا۔ نہیں پلیز میرے پاس نہیں آنا، میرے قریب بالکل بھی نہیں آنا، دور رہو مجھ سے پلیز۔ ہیر اس کو جھولے سے اٹھتا ہوا دیکھ کر خوفزدہ ہو کر چیخ کر بولی۔ کسی غیر مرد کے سامنے برہنہ لباس میں وہ خود کو تصور کرتی بری طرح رونے لگی۔ میں تمہارے پاس نہیں، ابھی تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی ہیر، کیونکہ تمہیں اس کمرے سے باہر بھی تو نکلنا ہے نا۔ وہ ہیر سے بولتا ہوا اپنے گلے میں سلور چین کی طرف اشارہ کرتا جس میں دروازے کی سلور چابی تھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ہیر خوف کے مارے دروازے سے چپک کر کانپتی آواز میں روتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، تم تو بہت معصوم ہو، تم کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے کسی اپنے نے مجھ سے کچھ ایسا چھین لیا ہو، کوئی ایسی چیز جو میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، اس کے نقصان کا ہرجانہ تمہیں ادا کرنا پڑ رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، کرے کوئی بھرے کوئی، سمجھ لو تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ وہ ہیر سے بولتا ہوا بیڈ پر دراز ہوا۔ ہیر روتی ہوئی اس کی بات سن کر بے بسی سے اس کے گلے میں چابی دیکھنے لگی۔ اس طرح رونے میں تم وقت ضائع کر رہی ہو ہیر، یہاں میرے پاس آ جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کو بھول جاؤ۔ میں اپنی دنیا سے یہاں صرف تمہارے لیے ہی آتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھلا کر مجھے اپنا لو، محبت دو مجھے اپنی، اور پھر بدلے میں مجھ سے یہ چابی لے لو۔ اپنے دونوں پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکا کر وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہیر سے ایک مرتبہ پھر بولا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کسی دوسرے کی بیوی ہوں، پلیز رحم کرو مجھ پر۔ ہیر اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر روتی ہوئی دروازے کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بس اتنی سی بات کے لیے تم میرے پاس آنے سے انکار کر رہی ہو کہ تم کسی دوسرے کی بیوی ہو، تو سمجھ لو ہیر، کیا تمہارا شوہر دنیا میں نہیں ہے؟ اس کے مرنے کے بعد تو تم میرے پاس آ سکتی ہو۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر ہیر رونا بھول گئی۔ وہ خوف سے اس کی ہری آنکھوں میں دیکھنے لگی جو دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر ہیر کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد گھر کے نمبر پر ایک کال آئے گی جس پر اطلاع دی جائے گی کہ ایک جیپ جس کا نمبر JRE206 ہے گہری کھائی میں گر چکی ہے۔ اس جیپ میں بیٹھے آدمی کی لاش کھائی سے نکال لی گئی ہے۔ اس کے بولنے پر ہیر نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے عباس کے ساتھ، پلیز عباس کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ ہیر بے بسی کے حالت میں روتی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں بالکل ایسا ہی کروں گا اگر 2 منٹ کے اندر تم میرے پاس نہیں آئی۔ اپنی ضد کے پیچھے آئے تم اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ وہ اب کی بار ہیر سے سخت لہجے میں بولا تو ہیر سے اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ ٹھنڈے سفید ماربل کے فرش پر چلتے اس کے قدم
من بھر کے ہونے لگے۔ دوبارہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی چھایا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ چل نہیں پائے گی بلکہ ابھی گر جائے گی۔ اتنا ڈرو مت مجھ سے ہی، گھبراؤ مت، میں پہلے بھی تمہارے بہت قریب آ چکا ہوں، یاد ہے نا کس قدر پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ فتح یاب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے خماری کے عالم میں بولتا ہوا ہیر کو وہ لمحات یاد دلانے لگا۔ ہیر کے پاس آنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہیر کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنے حصار میں لیٹ کر بیڈ پر لٹانے لگا۔ ہیر کسی رپورٹ کی مانند بیڈ پر لیٹ گئی، اپنے چہرے پر اس کی انگلیوں کے لمس محسوس کر کے ہیر کو اپنے چہرے سے نفرت ہونے لگی۔ اب جب میں چاہوں گا تب تمہیں بلاؤں گا، تم میرے بلانے پر ہمیشہ ایسے ہی میرے پاس آؤ گی۔ میں تمہیں بالکل اسی طرح اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ بولو ہیر، آؤ گی نا میرے پاس؟ وہ ہیر کے اوپر جھکتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ اس کا ہاتھ ہیر کے سینے پر موجود ڈوری پر تھا جس کو وہ کھول چکا تھا۔ اس کے بعد ہیر کو کچھ ہوش نہیں رہا، وہ خوف کے مارے مکمل طور پر اپنے حواس کھو چکی تھی۔ ہیر، آنکھیں کھولو اپنی، تم ٹھیک ہو نا ہیر؟ آنکھیں کھولو۔ اسے اپنے بےحد قریب سے عباس کی آواز آ رہی تھی۔ ہیر نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے اپنے اوپر جھکا عباس کا چہرہ نظر آیا، کالی گہری آنکھیں جس میں ہیر کے لیے فکر تھی۔ عباس اس کی آنکھیں کھولنے پر اس کا چہرہ تھام کر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے اور عباس کے کمرے میں موجود تھی۔ فرزہ بی بھی وہیں کھڑی تھی۔ عباس! اب ہیر عباس کو پکارتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر عباس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ ہیر، کچھ نہیں ہوا۔ بیڈ سے اٹھ کر اب پلیز چپ کر جاؤ، عباس کے سینے سے لگی ہوئی رونے لگی۔ عباس ہیر کو روتا دیکھ کر اپنے حصار میں لیے اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح بہلاتا ہوا بولا تو ہیر آنسوؤں سے تر چہرہ لیے عباس کو دیکھنے لگی۔ واقعی کچھ نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی میرے ساتھ کچھ ہوا تھا۔ اور کیوں آتا ہے میرے پاس، کیوں کرتا ہے وہ سب میرے ساتھ؟ میں ایسے مر جاؤں گی عباس، میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز عباس مجھے اس سے بچا لے۔ ہیر روتی ہوئی عباس کے سینے سے لگی اسے کہنے لگی۔ بے ہوش ہونے کے بعد اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اسے یہاں اس کمرے میں کون لایا، اس کا لباس کس نے تبدیل کیا۔ وہ عباس کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ ہیر، اب کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، میں کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ تنگ کرے گا۔ عباس اس مرتبہ ہیر کی حالت دیکھ کر فکر مند ہونے کے ساتھ پریشان لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ ہیر کو یقین دلاتا ہوا بولا، آپ نے اس کے ساتھ کیوں برا کیا، کیوں اس کی قیمتی چیز چھینی جس کا بدلہ مجھے چکانا پڑ رہا ہے؟ وہ عباس کے سینے سے لگ کر روتی ہوئی بولی، جس پر عباس خاموش رہا۔ اب بتا کیوں نہیں دیتے شیر؟ عباس کے خاموش کھڑی فرغت بی نے عباس سے کچھ بولنا چاہا تو عباس نے فرغت بی کی بات سننے سے پہلے ان کی بات کاٹ دی۔ فرغت بی، یہ پریشان ہے، اس وقت پلیز جائیں یہاں سے آپ اپنے کمرے میں۔ اس وقت یہ کافی زیادہ ڈری ہوئی ہے اور میں اس لیے کافی زیادہ فکر مند ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ میں اس لیے کافی سے زیادہ فکر مند ہوں۔ عباس روتی ہوئی ہیر کو اپنے بازو میں چھپائے فرغت بی کو دیکھتا ہوا بولا۔ فرغت بی اب کی بات بنا کچھ بولے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ عباس اپنے سینے سے لگی ہیر کا چہرہ اوپر کر کے اس کے آنسو پوچھنے لگا، میں سب کچھ کھو چکی ہوں، اپنا سب کچھ ہار چکی ہوں عباس، بس اس نے میرے ساتھ آج پھر۔ ہیر روتی ہوئی تکلیف سے بولی۔ اس کی حالت دیکھ کر عباس کو تکلیف ہونے لگی۔ عباس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہیر کو خاموش کر دیا۔ کچھ نہیں کھویا تم عباس کو جیت چکی ہو، اپنے شیر عباس کو جیت چکی ہو، مت رو اس طرح سے ہیر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ عباس اپنے بازوں میں موجود ہیر کے آنسو صاف کرتا ہوا اسے یقین دلانے لگا، مجھے اس جگہ پر نہیں رہنا عباس، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہیر عباس کو دیکھتی ہوئی اسے بولی، اوکے مجھے تھوڑا سا وقت دیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ عباس نے بولتے ہوئے ہیر کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جب انسان دنیا کی رونقوں میں کھو کر اوپر والے کی ذات کو فراموش کر بیٹھتا ہے تب اوپر والا ایسے ہی اپنی قدرت کی جھلک دکھاتا ہے جس سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خوف مت کھائیے، اس لیے کوئی دوسری مخلوق نہیں، تھوڑی دیر پہلے اس کو آپ کی بیٹی نے پیدا کیا ہے۔ میں 20 سال سے یہاں ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہی ہوں اور ان 20 سالوں میں پہلا ایسا کیس میرے سامنے آیا ہے، لیکن پہلی بار آپ کی بیٹی نے ایسی چیز پیدا نہیں کی۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہاں مگر عجیب ضرور ہے۔ رائنی کی ڈاکٹر احمد عالم کو بھی اور بھی ایسے واقعات بتا رہی تھی کہ کب کہاں کیسے کس سال میں ایسی مخلوقات کو دریافت کیا گیا جو انسان کی پیداوار تھی۔ احمد عالم ڈاکٹر کی بات سننے کے ساتھ جھولے میں لیٹی ہوئی چھپکلی جیسی عجیب و غریب مخلوق کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس کے رونے کی باریک آواز سے اس کے منہ میں چھوٹے نکیلے دانت بھی دکھ رہے تھے۔ اللہ معاف کرے، نہ جانے کون ہے یہ، پچھلے 2 دن سے مسلسل اس وقت فون پر بیلز دیتا ہے، جب فون اٹھاؤ تو آگے سے کچھ بولتا ہی نہیں۔ آج آنے دو، ہاشم کو آفس سے معلوم کرواتی ہوں یہ کس کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ گلنار لینڈ لائن پر بلز دینے والے سے تنگ آ کر جھنجلا کر بولی تو اپنی ساس کی بات سن کر آرزو کے کان کھڑے ہو گئے۔ 2 دن سے اس نے خود بھی محسوس کیا تھا کہ کوئی مسلسل 4 بجے سے 7 بجے تک لینڈ لائن پر وقفے سے بیلز دیتا رہتا ہے۔ ایک انجانا سا ڈر اس کو شک میں مبتلا کر گیا۔
ارے بیٹا تم یہ کن کاموں میں لگ گئی ہو؟ کچن سے نکل کر شام کی تیاری کر لو۔ یاد نہیں ہے آج ہاشم کے دوست نے انوائٹ کیا ہے تم دونوں کو ڈنر پر، اور تم یہاں گرمی میں محنت کرنے والے کام کر رہی ہو؟ گلنار اب کچن میں موجود اس کو دیکھتی ہوئی بولی، جو شامی کباب بنانے میں کافی دیر سے جٹی ہوئی تھی۔ جی ماں مجھے یاد ہے، آج ہم ڈنر پہ انوائٹ ہیں۔ شمع سے صبح ہی کپڑے پریس کروا لیے تھے اور تو کوئی خاص تیاری نہیں کرنی، لیکن یہ کام ضروری تھا۔ ہاشم کے دوست کل گھر پہ انوائٹڈ ہیں، انہوں نے خاص تاکید کی تھی کہ کسی بھی چیز کی ڈنر میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو بناؤ سنگھال کرتا دیکھ کر ہاشم پھر کبھی دل دکھانے والی بات کرتا ہے، اس لیے آرزو کا خاص تیار ہونے کا پروگرام نہیں تھا۔ لیکن آج صبح ہی آفس جانے سے پہلے ہاشم نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ کل کے لیے سارا ڈنر ارینج کرے، گھر پر خود کرے گی۔ اس کے آنے والے دوستوں کے لیے دماغ خراب ہو چکا ہے ہاشم کا، اس سے پہلے جیسے سارا انتظام گھر میں ہوتا آ رہا ہے۔ سب باہر سے آ جائے گا، جاؤ شاباش تھوڑی دیر اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو، یہ باقی کا کام شمع سمیٹ لے گی۔ گلنار آرزو سے بولی تو بس بات میں ساری لا کر ہاتھ دھونے لگی۔ اس کا شوہر جتنی سخت طبیعت رکھتا تھا، ایوب خان اور گلنار اتنے ہی نرم اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ گلنار کے بولنے پر وہ کمرے میں جانے والی تھی، تب لینڈ لائن پر دوبارہ بیل بجی تو آرزو وہیں رک کر ٹیلی فون کو دیکھنے لگی۔ 2 بیلز کے بعد اس سے پہلے دوبارہ گلنار یہاں آ جاتی۔ آرزو نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ فون اٹھاتی ہوئے وہ گھبرائے لہجے میں بولی، آرزو میں کب سے تمہاری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہوں، اور تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صرف ایک مرتبہ اس قید خانے سے باہر آ جاؤ، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ تبریز کی آواز پر آرزو کا بدترین خدشہ سچ ثابت ہوا۔ وہی 2 دن سے یہ بیل دے رہا تھا تاکہ وہ کال ریسیو کر لے۔ یہ سب بکواس کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی تبریز؟ تم بھول گئے ہو کہ شاید میں اب شادی شدہ ہوں؟ تم کیوں نہیں چاہتے ہو میں تمہاری وجہ سے دوبارہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاؤں؟ یہاں پر بھی میرے ماں باپ کے سامنے تو تم میری عزت کا جنازہ نکال ہی چکے ہو۔ دیکھو آئندہ یہاں پر کال نہیں کرنا، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ آرزو کو گھبراہٹ ہونے لگی، نہ صرف وہ اس کے سسرال کا فون نمبر معلوم کر چکا تھا، بلکہ گھر سے باہر بھی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ہاشم کا آنے کا ٹائم تھا، اگر وہ تبریز کو اپنے گھر کے پاس دیکھ لیتا، نہ جانے تبریز کے ساتھ کیا کرتا، مگر آرزو کو تبریز کے سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ ہاشم تبریز کے ساتھ اس کا بھی برا حشر کر دیتا۔ میرا اور تمہارا تعلق ختم نہیں ہو سکتا، میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور آرزو تم چاہو بھی تو میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تبریز کا لہجہ دھمکی سے بھرا نہیں تھا، مگر آرزو کو لگا وہ پہلے کی طرح اپنی ضد پر اترا ہوا تھا۔ آرزو کو اس پر غصہ آنے لگا۔ بھاڑ میں جاؤ، مر جاؤ تم۔ آرزو غصے میں بولتی ہوئی ریسیور پٹک چکی تھی، مگر اس ڈھیل انسان کی دوبارہ کال آنے لگی۔ آرزو نے غصے میں فون اٹھایا۔ میں تمہارا منہ توڑ ڈالوں گی اگر اب تم نے میرے سسرال میں دوبارہ کال کی۔ کس کا منہ توڑنے والی ہو؟ فون پر کون کال کیے جا رہا ہے تمہیں؟ تبریز کی آواز آئی۔ ہاشم کی آواز سن کر آرزو کے سان قطع ہو گئے۔ وہ ہاشم میری دوست سونیا جو ولیمے والے دن آپ سے اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ میں بول بھی رہی ہوں کہ ابھی بات نہیں کر سکتی، مگر وہ پریشان کیے جا رہی ہے۔ آرزو خود کو سنبھال کر ریسیور کو مضبوطی سے پکڑے ہاشم سے بولنے لگی۔ ہاشم اس کی بات سن کر خاموش رہا، جیسے اس کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ آپ نے کال کی ہے؟ خیریت؟ کال تو میں نے اپنے مسئلے کے لیے کی تھی، لیکن اب میں گھر پہنچ رہا ہوں، آ کر تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ ہاشم بولتا ہوا کال کاٹ چکا تھا۔ آرزو اس کی کال ریسیو کر کے بری طرح پچھتائی تھی۔ اب ہاشم گھر آ کر اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ آرزو کی نظر مین گیٹ سے اندر آتی گاڑی پر پڑی، جس میں مانور یعنی ہاشم کی پہلی بیوی تھی۔ مانور کو دیکھ کر آرزو اور بھی زیادہ گھبرا گئی۔ ہاشم نے تو ترس کھا کر اس کا پردہ اپنی ماں جی اور دادی کے سامنے رکھ لیا تھا، مگر اپنی سوتن سے اسے ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ مانور اگر اس کو پہچان جاتی تو لازمی اس کے بارے میں گلنار اور ایوب خان کو بتاتی۔ کھڑکی سے مانور کو گھر کے اندر آتا دیکھ کر آرزو تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ کیا کروں، اس مصیبت کو بھی اب بھی آنا تھا۔ ایک مصیبت پہلے ہی کم نہیں تھی، جو دوسری بھی نازل ہو گئی۔ آرزو اپنے کمرے میں موجود مانور کا سوچ کر رو دینے کو تھی، تبھی سے باہر سے مانور کی آواز آئی، شمع اسٹور روم سے ہینڈ کیری لا کر دو، مجھے فٹافٹ اور پیکنگ کرنے میں مدد کرو میری، مجھے جلدی واپس نکلنا ہے، میں ذرا ہاشم کی دوسری بیوی کے دیدار تو کروں۔ مانور ہال میں ہونے کے ساتھ ہی بلند آواز میں شمع کو پکارتی ہوئی بولی اور آرزو کے کمرے میں جانے لگی۔ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھتے قدم محسوس کر کے آرزو جلدی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ جیسے اس نے واش روم کا دروازہ اندر سے بند کیا، ویسے ہی مانور اس کا بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بیڈ روم کے اندر چلی آئی۔ آرزو بری طرح بوکھلا گئی تھی، کاش یہ لڑا کر لڑکی پیکنگ کر کے یہاں سے فوراً چلی جاتی۔ آرزو اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹتی ہوئی بے بسی سے سوچنے لگی۔ کمرے سے آتی ہیل کی آواز سے آرزو کو اندازہ ہو گیا مانور اس کے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ میڈم جی بیگ نکال دیا ہے، کپڑے کون کون سے رکھنے ہیں؟ آرزو کو باہر سے شمع کی آواز آئی تو وہ آنکھیں بند کر کے شکر ادا کرنے لگی۔ ہاں تم چلو، میں آ کر بتاتی ہوں۔ مانور شمع کو بول کر رخصت کر چکی تھی۔ وہ دوبارہ آرزو کے باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگی۔
یہ بلا ایسے نہیں ٹلے گی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آرزو دل ہی دل میں سوچتی ہوئی شاور کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاشم سے پانی گرنے کے بعد پر مانور کو کوفت ہوئی۔ وہ ہاشم کی نئی بیوی کو دیکھ کر اس کو ذلیل کرنے کے بعد بہت کچھ جتا کر واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن شاید وہ لڑکی لمبا واش روم میں ٹائم گزارنے کے موڈ میں تھی اور مانور کا موڈ نہیں تھا کہ وہ گھر کی کسی دوسرے فرد سے ملے، اس لیے واش روم کے دروازے پر خار بھری نظر ڈال کر وہاں سے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تاکہ پیکنگ کر کے یہاں سے نکل سکے۔ اپنے کمرے میں طویل خاموشی محسوس کر کے آرزو شکر ادا کرتی واش روم سے باہر نکلی تو کمرے میں ہاشم کو دیکھ کر بے ساختہ ڈر گئی، شاید وہ بھی ابھی آفس سے گھر پہنچا تھا۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ ہاشم آرزو کی جانب قدم اٹھا کر اس کے پاس آتا ہوا آرزو سے پوچھنے لگا۔ نہیں تو میں تو نہیں ڈری۔ اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ ہتھیلی سے رگڑ کر وہ ہاشم سے انکار کرتی ہوئی بولی۔ بھلا اس کو کیا بتاتی، اپنی سوتن کو یہاں دیکھ کر اس کا آدھا خون خشک ہو چکا تھا۔ اچھا مگر تمہارا چہرہ تو صاف بتا رہا تھا جیسے تمہاری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہاشم آرزو کے قریب آ کر اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے آپ کی وائف یہاں آئی تھی، شاید اس لیے۔ آرزو نظر جھکا کر اپنے قریب کھڑے ہاشم کو بتانے لگی کیونکہ بات کو گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سامنے کھڑا شخص بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تو شاید اس کا رات کا کھانا ہضم نہ ہوتا۔ تو پھر ملاقات ہوئی تمہاری اور اس کی؟ ہاشم غور سے آرزو کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مانور نے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مانور جلدی میں تھی اس لیے ہاشم سے ہائے ہیلو گیٹ پر کر کے وہ گھر سے نکل گئی۔ تو پھر ریلیکس ہو جا، وہ جا چکی ہے تھوڑے دنوں کے لیے۔ ہاشم آرزو کی اور بھی قریب آتا ہوا اسے بتانے لگا تو آرزو پیچھے ہونے کے چکر میں پوری دیوار سے چپک گئی۔ ہاشم کو اپنے قریب دیکھ کر آرزو کی چلتی ہوئی سانسوں میں مزید روانی آ گئی۔ وہ بہت غور سے آرزو کا چہرہ دیکھتا ہوا اپنے ہاتھ آرزو کے گال تک لایا۔ آرزو نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہاشم کی انگلیوں کو لمس اپنے گال پر محسوس کر کے آرزو کے پورے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ ہاشم کی حرکت پر نروس ہونے کے باوجود پلکیں اٹھا کر ہاشم کو دیکھنے لگی، گویا اپنی نظروں میں سے جتانا چاہا کہ ہاشم کی ناپسندیدگی اس کے اس عمل سے ہرگز میل نہیں کھاتی۔ اگر وہ اس کو ناپسند کرتا تھا تو پھر یہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ جبکہ دوسری طرف ہاشم ڈھیٹ بڑا اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے کے باوجود پورے حق سے اپنا انگوٹھا آرزو کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا، جیسے نظروں سے جتا رہا ہو ناپسندیدگی اپنی جگہ مگر وہ اس پہ مکمل حق رکھتا ہے۔ ہاشم کا انگوٹھا اپنے لبوں پر محسوس کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی آرزو کی پلکیں دوبارہ جھک گئی۔ اب ہاشم کا ہاتھ اس کی سراہی دار گردن پر آ کر ٹھہر گیا۔ وہ بنا کچھ بولے یہیں خاموش کھڑی رہی کیونکہ ہاشم کو روک کر یا ٹوک کر وہ ہاشم کی کڑی کسیلی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھی، مگر نہ جانے سامنے کھڑا شخص آج کس موڈ میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے لینڈ لائن پر کس سے بات کر رہی تھی تم؟ بتایا تو تھا آپ کو، میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ منہ پر ہی جھوٹ بولنے کی وجہ سے نہ اس کو صرف زبان لڑکھڑائی تھی بلکہ نظریں مزید زمین کی طرف جھک گئی۔ اوپر سے ہاشم اس کے بے انتہا قریب تھا۔ ہاشم کی قربت سے آرزو کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ تم جانتی نہیں اور شاید مجھے جھوٹ بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر تمہاری غلط بات ثابت ہوئی تو میں تمہارے ٹکڑے کر کے اس کو پارسل تمہارے ماں باپ کے گھر بھجواؤں گا، اور ایک غیرت مند شوہر ایسا آسانی سے کر سکتا ہے؟ بتاؤ فون پر کون تھا؟ ہاشم نے بولتے ہوئے آرزو کی گردن پر اپنے ہاتھ سے ہلکا دباؤ ڈالا تو آرزو اس کے عمل کے بجائے اس کی دھمکی پر بری طرح سہم گئی۔ میں بالکل سچ بول رہی ہوں، آپ پلیز میرا اعتبار کریں۔ آرزو کی جان جانے لگی مگر وہ سچ بول کر اپنی موت کو بلاوا نہیں دے سکتی تھی۔ اعتبار کرنے کے لائق لڑکی ہو نہیں تم، چلو میرے ساتھ اسی وقت اپنی سہیلی سونیا کے گھر۔ وہ بات کرنا چاہ رہی تھی نا تم سے فون پر ابھی، اور اس وقت میں تمہیں اسے ملوا کر لاتا ہوں۔ ہاشم آرزو کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ ہاشم کی بات سن کر وہ مزید سہم گئی۔ سونیا کے گھر جا کر تو مزید اس کا پول کھل جاتا۔ ہاشم پلیز اس طرح مت کرے، سونیا نہ جانے کیا سوچے گی میرے بارے میں کہ میں یوں ہی منہ اٹھا کر چلی آئی اس کے گھر اس سے ملنے کے لیے۔ مجھے تو اس کے گھر کا ایڈریس تک نہیں معلوم۔ ہاشم میری بات تو سن لے۔ ہاشم آرزو کے بولنے کی پرواہ کیے بغیر اسے کاج کے پوچھ میں اپنی گاڑی تک لے آیا، جبکہ آرزو کی یہ حالت ہے کہ وہ ہاشم کی حرکت پر ابھی بری طریقے سے رو دے گی۔ اگر اس کا جھوٹ اس شخص کے سامنے پکڑا جاتا ہے تو اسے ہاشم سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں سونیا کی بات سن کر اس کے ٹکڑے سچ میں کروا دیتا۔ یہ پکڑو، امامہ کو فون کرو اور اس سے سونیا کا ایڈریس لو جلدی سے۔ ہاشم آرزو کی بات سن کر سیل فون آرزو کو پکڑاتا ہوا بولا۔ ہاشم کی آنکھیں اور لہجے میں سختی دیکھ کر آرزو مرے مرے قدموں سے اس کا سیل فون سے امامہ کو کال کرنے لگی۔ آپ ہی مجھے سونیا کا ایڈریس سینڈ کرنے اسی نمبر پر، وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن میرے فون پر بات نہ کرنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، تو ہاشم مجھے سونیا کے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ آرزو ساری صورتحال امامہ کو بتانے لگی۔
سونیا کی گھر کی ڈور بیل پر ہاتھ رکھتے ہی آرزو شدت سے دعا کرنے لگی، کاش سونیا گھر پر موجود نہ ہو۔ اور ہاشم آرزو کا خوف سے سفید پردہ چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا، مگر آرزو کی دعا رد ہو چکی تھی کیونکہ گھر کا دروازہ کھولنے والی سونیا ہی تھی۔ ارے واہ بھائی، کہاں تو تم تھوڑی دیر پہلے مجھ سے فون پر بات کرنے میں نخرے دکھا رہی تھی کہ سسرال اچھا ہے نہیں لگتا، سسرال ہے اچھا نہیں لگتا فون پر یوں بات نہیں کرنا۔ میرے خیال میں آپ کسی بہانے کی تلاش میں ہیں کہ میرا کوئی گناہ ظاہر ہو جائے جس کو دنیا کے سامنے لا کر آپ مجھے سولی پر لٹکا دیں۔ آرزو کے بولنے کی دیر تھی، ہاشم نے سختی سے اس کا منہ جبڑوں سے پکڑ کر دبوچ لیا۔ میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب چال بازیاں سمجھتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کی۔ جاؤ جا کر تیار ہو، ڈنر ہے میرے دوست کے گھر آج رات ہمارا۔ ہاشم جھٹکے سے آرزو کا منہ چھوڑتا ہوا بولا تو آرزو بیڈ پر جا گری۔ جب وہ آفس سے گھر آ رہا تھا تب ہاشم کو گمان گزرا کہ تبریز نامی لڑکے کو اس نے اپنے گھر کے پاس دیکھا ہے، لیکن ہاشم کنفیوز اس لیے تھا کیونکہ وہ تبریز کا سائیڈ فیس دیکھ پایا تھا۔ اسے کنفرم نہیں تھا کہ وہ تبریزی ہے یا پھر کوئی اور۔ جب بھی وہ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آرزو کو اس کی دوست کے گھر لے گیا تھا، لیکن سونیا کی باتیں سن کر بھی ہاشم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونیا سچ بول رہی ہوگی، کیونکہ آرزو کے چہرے سے اس وقت صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر سونیا نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو وہ وہیں رو دے گی۔ نہیں جاؤں گی میں کہیں بھی آپ کے ساتھ، چاہے آپ مجھے سولی پر لٹکا ڈالیں، لیکن اب میں آپ کے دوست کے گھر نہیں جاؤں گی۔ آرزو روتی ہوئی ہاشم سے بولی۔ امامہ کی وجہ سے آج وہ آنے والی شامت سے بچ گئی تھی۔ امامہ نے جب اپنے موبائل پر آرزو کی گھبرائی ہوئی آواز سنی تو سونیا کو فون کر کے اس نے جو سمجھایا سونیا نے ہاشم کے سامنے ویسے ہی بول دیا، لیکن یہ شخص اسے ٹیڑے مزاج کا انسان تھا کہ کسی کی بھی بات پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ انکار کر رہی ہو تم میرے آگے، جواب دو۔ ابھی میرے ساتھ میرے دوست کے گھر جاؤ گی، اب تمہارا سامان کے ساتھ ابھی تمہیں تمہارے باپ کی دہلیز پر چھوڑا ہوں۔ ہاشم آرزو کو بازو سے پکڑتا ہوا غصے میں پوچھنے لگا تو اس کے بازو پکڑنے سے آرزو بولی، ہاشم پلیز میرا ہاتھ چھوڑے، نہیں کیا کرے ایسا سلوک مجھ سے۔ اپنے بازو پر گڑتی ہوئی ہاشم کی انگلیوں پر وہ احتجاج کرتی ہاشم سے بولی، پھر 10 منٹ کے اندر سیدھے شرافت سے تیار ہو کر کمرے سے باہر آؤ، اور یاد رہے وہاں جا کر نہ تو چھوڑی لڑکیوں کی طرح ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ بولنے کی۔ شریف لڑکیوں کی طرح خاموش بیٹھی رہو گی تم۔ ہاشم اس کو بولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو آرزو اپنے لیے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی، کیونکہ ہاشم کی دھمکی پر ماں باپ کے گھر جا کر بھی اس کو کون سا سکون ملنا تھا۔ شہناز اور صدیقی ہر بات کا اسی کو قصوروار ٹھہراتے۔ وہ خطرناک جگہ ہے، وہاں مت جاؤ۔ اونچی پہاڑی پر ہیر کو چڑھتے دیکھ کر صدیقی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آواز دینے لگا، لیکن ہیر اس کی آواز سنے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیر رک جاؤ بیٹا، واپس لوٹ آؤ۔ صدیقی نے ہیر کو ایک بار پھر ہانپتے ہوئے پکارا، مگر وہ تیز رفتار سے آگے بڑھتی رہی تھی۔ صدیقی کو بھی اپنی رفتار ہیر پیچھے بہت گہری کھائی ہے، واپس آ جاؤ۔ صدیقی کے اندر مزید چلنے کی سخت نہیں تھی، اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ صدیقی وہیں اونچی آواز میں ہیر سے بولا جو بلندی پر پہنچ کر آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھ رہی تھی، میں واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی ابو، اب میں واپس کبھی نہیں آ سکتی۔ ہیر آنسو بہاتی ہوئی ناامودی سے بولی تو صدیقی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہیر کو واپس لانے کے دوبارہ اونچائی پر چڑھنے لگا۔ بری طرح ہانپنے اور تھکنے کے باوجود وہ اونچائی پر چڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ ہیر جہاں کھڑی تھی مشکل سے 2 قدم پیچھے ہی ایک گہری کھائی موجود تھی۔ وہ اپنی سب سے چھوٹی جان سے عزیز بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس گہری کھائی میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بالآخر وہ ہیر تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ابو! جب صدیقی ہیر تک پہنچ گیا، اسے کہیں بہت دور نیچے سے ہیر کی آواز آئی۔ صدیقی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہیر کافی دور نیچے کھڑی رو رہی تھی۔ ابو واپس آ جائیے، وہ جگہ بہت خطرناک ہے، پیچھے بہت گہری کھائی ہے۔ ہیر کافی دور سے روتی صدیقی سے بول رہی تھی۔ تب صدیقی کو تعجب کرتا دور کھڑی ہیر کو دیکھنے لگا۔ اگر یہ وہاں نیچے تھی تو پھر اس کے سامنے کھڑی لڑکی کون تھی؟ وہ اتنی دیر سے کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا؟ صدیقی! سامنے کھڑی لڑکی نے اس کو پکارا تو صدیقی نے ہیر کی طرف سے نظریں اٹھائی اور اس لڑکی کو دیکھا۔ ہیر! بے ساختہ صدیقی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ وہ بھی ہیر ہی تھی مگر اس کی بیٹی نہیں۔ ہاں، دیے جانے والے دھکے سے اس کا وجود گہری کھائی میں تہہ در تہہ گرتا نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ نہیں ہیر، مجھے معاف کر دو، خدا را مجھے معاف کر دو، میں نے برا کیا تمہارے ساتھ، مجھے مت مارو۔ صدیقی نیند میں بڑبڑاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ صدیقی کیا ہوا آپ کو؟ صدیقی اٹھیں۔ وہ شہناز کے برابر میں لیٹا نیند میں خوف سے بڑبڑائے جا رہا تھا۔ شہناز کی آواز سے ہڑبڑاتا ہوا جاگ اٹھا اور خوف سے شہناز کو دیکھنے لگا۔ کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا آپ نے؟ برا نہیں، بہت بھیانک خواب۔ شہناز تم مانو یا نہ مانو لیکن میرا دل اندر سے بول رہا ہے جیسے ہیر پریشان ہے، معلوم نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی مشکل میں ہے۔ صدیقی شہناز کے سامنے بولتا اپنے خدشے کا اس کے سامنے اظہار کرنے لگا۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ صدیقی مجھے بتائیں، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ شہناز صدیقی کی بات پر پریشان سی ہو گئی۔ اسے تو اندر ہی اندر آرزو کی بھی فکر ہوتی تھی، کیونکہ شہناز نے محسوس کیا تھا کہ ہاشم بھی کافی سخت طبیعت کا انسان ہے۔
میں جو محسوس کرتا ہوں وہ اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، مگر میں نے سوچ لیا ہے ماہر کے پاس جاؤں گا، اسے جب تک اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لوں سکون نہیں ملے گا مجھے۔ صدیقی فیصلہ کرتا ہوا شہناز سے بولا تو صدیقی کی بات پر خاموش ہو گئی۔ دھند کے مرغولے میں چھپی ہوئی وہ ایک رات ایک مشکل ترین رات تھی۔ ہیر پیلس کا بیرونی حصہ سناٹے اور اسرار کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اس وقت پورا ہیر پیلس رات کی خاموشی اور اسرار میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ ہوا کہیں بادلوں کے ٹکڑے اڑا لائی، تب اچانک گرج برس کے ساتھ ترڑ ترڑ بارش شروع ہو گئی۔ شاید یہ بارش صبح تک جاری رہنے والی تھی۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور گھرنے بادلوں میں شگاف سا پڑ گیا۔ اس وقت ہیر پیلس آسمان پر چمکتی ہوئی بجلی کی تیز روشنی میں نہا گیا۔ ایک دو بار دوبارہ بجلی کڑکی، لیکن اب کی بار ہیر کے اعصاب پر گری۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، ڈر کے مارے جاگ گئی۔ رات کے اس پہر کمرے میں اکیلی تھی۔ عباس نہ جانے کہاں پر موجود تھا۔ عباس کہاں پر ہیں عباس؟ ہیر خوف کے مارے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس نے وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے عباس کو وعدہ دینے شروع کر دیا۔ اچانک بیسمنٹ سے آتی بھیانک چیخ کی آواز ہیر کے کان سے ٹکرائی، ساتھ ہی جیسے لاتعداد چمگادڑیں بھی مل کر چیخیں۔ ہیر خوف کے مارے عباس کو پکارتی بیڈ سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ بھاگتی ہوئی راہداری میں آئی تو کسی وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ ہیر کیا ہوا؟ ریلیکس میری جان۔ عباس ہیر کے ڈرے سہمے وجود کو بازو میں بھرتا ہوا اسے بولا۔ ہیر خوف سے عباس کی آنکھوں کو پھر عباس شانے اور سینے کو چھو کر تسلی کرنے کے بعد عباس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیوں چلے گئے تھے مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر؟ اگر وہ کمرے میں آ جاتا تو؟ ہیر ڈر کے مارے عباس کا گریبان مٹھی میں دبوچے اس سے بولی تو عباس نے ہیر کا خوف دور کرنے کے لیے مزید اپنی پناہوں کا گھیرا اس پر سخت کر دیا۔ کوئی نہیں آئے گا میرے ہوتے ہوئے تمہارے پاس، ریلیکس ہو جاؤ، چلو اپنے بیڈ روم میں۔ عباس ہیر سے بولتا ہوا اسے اپنے بازو میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ ایک مرتبہ پھر بیسمنٹ سے بھیانک چیخ کی آواز نمودار ہوئی۔ درخت کی شاخوں پر بیٹھے پرندے پھڑپڑاتے ہوئے اڑ گئے۔ عباس یہ کون ہے؟ کون اتنے برے طریقے سے چیخ رہا ہے؟ ہیر عباس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے اس سے پوچھنے لگی۔ کیسی چیخ؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ میری جان تم ابھی نیند سے ڈر کر جاگی ہو، اس لیے تمہیں وہم گزرا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عباس بہت پیار سے اسے بہلاتا ہوا بولا بیڈ تک آیا۔ اس کے ڈر کو وہم کا نام دے دیا۔ ہیر کو بیڈ پر لٹانے لگا تاکہ ہیر دوبارہ سو جائے اور وہ خود بیسمنٹ میں جا سکے، کیونکہ تیز طوفانی بارش کے خوف سے بیسمنٹ میں موجود وہ وجود بھی ڈر کے مارے چیخ رہا تھا۔ اس وقت تیز بجلی چمک رہی ہے، باہر طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ کیا اب یہ بھی میرا وہم ہے؟ نہیں نا، تو پھر ہیر پیلس کے اندر سے آتی یہ چیخوں کی آوازیں جنہیں میں بآسانی سن سکتی ہوں، یہ میرا وہم کیسے ہو سکتی ہیں؟ عباس میں پاگل نہیں ہوں، نہ ہی میں پاگل ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں اس طرح سے پاگل ہو جاؤں گی۔ ہیر عباس کی بات پر عباس سے بولی۔ ہیر پلیز اس وقت ساری باتیں ذہن سے نکال دو اور بحث کے بغیر سونے کی کوشش کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ عباس چاہتا تھا ہیر اس وقت سو جائے۔ وہ ہیر کا سر اپنے سینے پر رکھ کر ہیر پر کنفرٹر ڈال کر خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ باہر ایک دم بجلی کڑکی جس کا عکس پردوں پر پڑا۔ کمرہ ایک دم روشن ہو کر پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بیسمنٹ سے مسلسل چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عباس نے محسوس کیا کہ ہیر اس کے سینے پر سر رکھ کے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے اس کی شرٹ کو بھی سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچا ہوا تھا۔ ہیر ایک منٹ۔ ہیر عباس کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر بیڈ کی سائڈ دراز میں سے کچھ نکالنے لگا۔ یہ کیا ہے عباس؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں، یہ میں نہیں لگواؤں گی، بالکل بھی نہیں لگواؤں گی۔ عباس میں پاگل نہیں ہوں عباس۔ عباس کے سامنے ہیر کا احتجاج زیادہ نہیں چلا۔ عباس اسے نیند کا انجیکشن دے چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مگر ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں تم اس وقت بنا خوف کے سکون سے سو جاؤ۔ ہیر کے اپنے چہرے پر شکوہ گناہ نظر دیکھ کر عباس اس سے بولا۔ چند سیکنڈ بعد ہیر آنکھیں بند کیے سو گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا کمرے کا دروازہ بجا۔ اسے بھی نیند کا انجیکشن دیا ہے؟ میں آ رہا تھا۔ فرغ ابی کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر عباس وضاحت دیتا بولا۔ اسے وضاحت دینا خود بھی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا جب اس نے فرغ ابی کو وضاحت دی تھی۔ شیر عباس، اب آپ کے دل کی طرح آپ کی ترجیحات بھی بدل رہی ہیں۔ میں آپ کو یاد دوں کہ اس وقت آپ کی پہلی ترجیح آپ کی بیوی نہیں بلکہ اس کی ذات ہونی چاہیے جسے اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، اور اس کا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ فرغ ابی عباس سے بولتی ہوئی بیسمنٹ کی طرف چلی گئی۔ عباس گہرا سانس لے کر ہیر پر نظر ڈالتا ہوا خود بھی فرغ ابی کے پیچھے ایپیسوڈ نمبر 10۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی آرزو کی آنکھ کھلی۔ آج ہاشم کو تھوڑا لیٹ آفس جانا تھا۔ آرزو کو سونے سے پہلے ہی رات میں ہی بتا چکا تھا تاکہ آرزو اس کو جلدی نہ جگائے۔ آرزو اپنے برابر میں سوئے ہوئے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ اچھی شکل اور صورت اور جاذب نظر آنے والا یہ شخص کافی وسیلہ اور سخت طبیعت رکھنے والا انسان تھا۔ اتنے دنوں میں ابھی تک آرزو نے اس کا مسکراتا ہوا خوشگوار منہ نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے مسکراتا ہوا یہ کیسا لگتا ہوگا۔ آرزو ہاشم کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، پھر خود ہی اپنی سوچ پر ملامت کرتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ بھلا اس کو کیا ضرورت تھی ایسے بدتمیز اور بد تہذیب انسان کے بارے میں سوچنے کی
جو اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد ہال میں پہنچی۔ ابھی تک گلنار اور ایوب خان بھی نہیں جاگے تھے۔ ہال بالکل سنسان پڑا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آرزو ڈر کے مارے چند قدم کے فاصلے پر رکھے ٹیلی فون کو دیکھنے لگی۔ اس وقت ہاشم بھی گھر پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کوئی جاگتا آرزو فون کا ریسیور اٹھا چکی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا جب رات میں مجھے بھی نیند نہیں آئی تو تم کیسے چین سے سو سکتی ہو۔ بے چینی ہو رہی ہوگی تبھی تمہیں بھی، جبھی تو اس وقت جاگ رہی ہو میری طرح۔ تم کتنا بھی غصہ کر لو مجھ پر، مگر اپنے دل میں چھپی میری محبت سے انکار نہیں کر سکتی آرزو۔ تبریز کی باتیں سن کر آرزو کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں ہر روز صبح اسی ٹائم جاگتی ہوں کیونکہ صبح کے وقت ہاشم کو آفس جانا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری طرح بیکار آدمی نہیں ہے۔ تم بھی محبت کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی برباد مت کرو، بلکہ کوئی جاب تلاش کرو اور اپنی زندگی میں اس پر تبدیلی لاؤ۔ اپنے ماں باپ کا خیال کرو، اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو خدا را مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہاں فون مت کیا کرو، تم ہاشم کی طبیعت نہیں سمجھتے، وہ مجھے مار ڈالیں گے تم سے بات کرتا دیکھ کر۔ اب مجھے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے سکون سے جینے دو۔ تمہاری محبت کو لے کر نہ جانے کتنی کڑوی کسیلی باتیں، طنز اور تانا میں سن چکی ہوں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہاں بار بار فون کر کے میری پریشانیوں میں مزید اضافہ مت کیا کرو۔ آرزو آہستہ آواز میں تبریز کو سمجھانے لگی۔ نہ جانے وہ سن رہا تھا کہ نہیں، مگر آرزو کو اپنی پشت پر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا، آرزو اس سے پہلے ہی ریسیور رکھ چکی تھی۔ ہاشم کو کمرے سے باہر نکلتا تب تک آرزو اپنے گلے سے چین اتار کر اپنے چہرے کے تاثرات بھی نارمل کر چکی تھی۔ ہاشم آرزو کو ٹیلی فون کے پاس کھڑا دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی تھی صبح ہال میں؟ ہاشم معمول کی طرح ماتھے پر شکن سے جائز سے سوال کرنے لگا۔ وہ اس قدر سخت شکی مزاج انسان ہرگز نہیں تھا، مگر جس طرح کا اس لڑکی کا امیج اس کے ذہن میں بن چکا تھا، وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے اس لڑکی کو ذرا بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ چین گن گئی تھی، اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ آرزو نے پہلے سے سوچی ہوئی بات اس کے سامنے رکھ کر اپنی ہتھیلی بھی آگے کر دی، جس میں اس کے گلے کی چین موجود تھی، مگر ہاشم سنجیدہ نظر اس کی ہتھیلی پر ڈال کر شک بھری نظر سے ٹیلی فون کو دیکھنے لگا، جس کی گھنٹی بجی تھی کہ نہیں یہ بات اسے کنفرم نہیں تھی، کیونکہ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا۔ آپ پلیز مجھے یہ چین پہنا دیں۔ ہاشم کے چہرے پر شک کی پرچھائیاں دیکھ کر آرزو اس کا دماغ دوسری طرف لگانے کی غرض سے بولی، کیوں تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ ہاشم سنجیدگی سے آرزو کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ لڑکیوں کی یوں دل لبھانے والی اداؤں سے وہ خوب واقف تھا، پھر بھلا کیوں اس لڑکی کی باتوں میں آ جاتا؟ جی میرے پاس 2 ہاتھ ہیں اور انہی 2 ہاتھوں سے میں روز آ کے کام بھی کرتی ہوں۔ آرزو ہاشم کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی۔ تو میرے کام کر کے احسان کرتی ہو مجھ پر؟ ہاشم سنجیدہ نظر اس پر ڈالتا ہوا پوچھنے لگا۔ آرزو کا دل چاہا وہ اس آدمی کا دماغ درست کر دے۔ احسان نہیں کرتی، جانتی ہوں آگے کام کرنا میرا فرض ہے، میں نے بس یوں ہی آپ سے ایک بات کہہ دی تھی، آپ دل پر مت لیں۔ ہاتھ کی مٹھی میں چین دبا اس کے ایٹیٹیوڈ پر لعنت بھیجتی ہوئی آرزو وہاں سے جانے لگی۔ ویسے بھی وہ صرف اس کا ذہن فون کی طرف ہٹانے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ سنو، ہاشم کے آواز پر آرزو ایک قدم تھمے وہ پلٹ کر ہاشم کو دیکھنے لگی۔ تبھی ہاشم سنجیدہ تاثرات چہرے پر لائے اس کے پاس آیا اور آرزو کے ہاتھ سے چین لیتا ہوا اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ اس وقت ہاشم کی نظریں آرزو کے چہرے پر، جبکہ آرزو کی نظریں ہاشم کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہاشم کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ سانس لینا بھول گئی۔ وہیں ہاشم کی نظریں آرزو کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ کیا ضرورت تھی کل اتنا بن ٹھن کر میرے دوست کے گھر جانے کی؟ منع کیا تھا نا تمہیں کہ اتنا تیار ہو کر مت باہر جایا کرو۔ ہاشم نے کل رات اس کی تیاری پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ آرزو کو چین پہنانے کے ساتھ اس کو ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا، لیکن چاہ کر بھی اپنے لہجے کی سختی کا عنصر نہیں لا سکا تھا۔ کل آپ نے میری تیاری دیکھی؟ حیرت کی بات ہے، مجھے تو لگا آپ نے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ آرزو مصنوعی حیرت کرتی ہاشم کو دیکھ کر طنزیہ بولی۔ ڈیپ ریڈ کلر کی شرٹ کے ساتھ گرین شفون رنگ کا دوپٹہ جو تم نے کندھے پہ ایک سائڈ پر لیا ہوا تھا مجھے پسند نہیں آیا۔ اس اسٹائل میں تمہارا دوپٹہ لینا، کیونکہ تمہاری شرٹ کی فٹنگ کافی زیادہ تھی، آئندہ خیال رکھنا۔ بالوں کو ہلکا کر کر کے تم نے انہیں باندھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آئندہ مجھے اس بارے میں تمہارا نہ بولنا پڑے کہ اب تم کہیں بھی جاؤ گے تمہارے بال بندھے ہوئے ہونے چاہیے، اور جو تم نے لپسٹک لگائی تھی ریڈ کلر کی وہ کافی ڈارک تھی، بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھی تم پر، اس لیے آئندہ تم ریڈ کلر کی لپسٹک بالکل نہیں لگاؤ گے۔ ہاشم کی نگاہیں ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر مرکوز تھی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور آرزو کو حیرت ہو رہی تھی، اتنی باریک بینی سے تفصیلی جائزہ آخر اس نے کس وقت لیا؟ وہ اس کی لپسٹک کے رنگ سے کپڑوں کی فٹنگ تک نوٹ کر چکا تھا۔ اگر آپ کو میرے تیار ہونے پہ اعتراض ہے تو آپ ماضی سے شکوہ کریں، ان کے کہنے پر ہی میں تیار ہوئی تھی، اس بات کے لیے آپ مجھ پر سختی نہیں کر سکتے جس معاملے میں خود بے بس ہوں۔ آرزو ہاشم کی نظریں اپنے ہونٹوں پر دیکھ کر اسے بولی۔ ہاشم کی بہہ گئی نظروں کو اپنے ہونٹوں پر دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی اپنی نگاہیں ہاشم کے ہونٹوں کی طرف اٹھنے کی گستاخی کر بیٹھی، جن کو ہاشم کی نظروں نے جانچ لیا، اور بے بس انسان مجبوری کے عالم میں وہ کر گزرتا ہے جو اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ ہاشم بولتا ہوا آرزو کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے تشنہ لبوں کی پیاس آرزو کے ہونٹوں سے بجھانے لگا، جبکہ ہاشم کے اس عمل پر آرزو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس سے پہلے ہاشم نے آرزو کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اپنے ہونٹ آرزو کے ہونٹوں سے جدا کرنے کے بعد ہاشم آرزو سے سوال کرنے لگا، جبکہ ہاشم کے سوال پر آرزو نہ سمجھنے والے انداز میں ہاشم کو دیکھنے لگی۔ میرا مطلب تھا صبح صبح اپنے بوائے فرینڈ سے فون پر بات کر کے کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ہاشم اب کی بات چبھتے ہوئے لہجے میں آرزو سے سوال کرنے لگا، کیونکہ جب اس نے آرزو کو چین پہنانے کی غرض سے آواز دی تھی، وہ ٹیلی فون کا ریسیور دیکھ چکا تھا، جو اس وقت گھبراہٹ میں آرزو غلط رکھ چکی تھی۔ وہ آرزو کا خود سے مخاطب ہونا، چین پہنانے کا بولنا سمجھ چکا تھا۔ آرزو یہ سب اس کا مائنڈ ڈیوائڈ کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آرزو کا جملہ مکمل نہیں ہوا اس سے پہلے کہ ہاشم نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ تم ابھی بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ ہاشم آرزو کو سخت لہجے میں بولا اور اسے کھینچتا ہوا ٹیلی فون کے پاس لے آیا، جہاں اس نے آرزو کی وائس ریکارڈنگ چلا دی۔ تبریز سے اپنی بات چیت سن کر آرزو اپنے جھوٹ پر زمین میں گر گئی۔ اس کا تھوڑی دیر پہلے ہاشم سے باتیں بنانا، ہاشم کی توجہ ٹیلی فون کی جانب سے ہٹانا، ساری محنت رائی کر گئی تھی۔ سامنے کھڑے آدمی کو تو وہ آسانی سے چلا نہیں سکتی تھی، وہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ چلاک تھا۔ ہاں یار، میں نے تم سے اس تبریز نامی آرزو نے ذرا سی نظر اٹھا کر ہاشم اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے موبائل نکال رہا تھا۔ ہاں یار، میں نے تم سے اس تبریز نامی لڑکے کا ذکر کیا تھا نا، وہ کافی ڈھیٹ لڑکا ہے، ایسے خالی دھمکی سے وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ ابھی باز آنے کے بجائے تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایسا کرو، 4-5 دن کے لیے اسے حوالات کی ہوا کھلا دو، جب ڈنڈوں سے اچھی طرح اس کی خاطر مدارت ہوگی تو شاید کچھ عقل آ جائے۔ ہاشم موبائل پر بول رہا تھا، جبکہ آرزو کی روح فنا ہونے لگی۔ تبریز تو بچنے والا نہیں تھا، نہ جانے اب ہاشم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ آرزو سوچ ہی رہی تھی، تب ہاشم نے بات ختم کر کے اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے اس کا بازو سے پکڑا۔ اب مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس کمینے انسان کی تو پولیس اچھی طرح تواضع کرے گی، لیکن مستحق تم بھی ہو۔ اصولاً تو تمہارے عشق کا خمار بھی ڈنڈوں سے نکلنا چاہیے۔ میرے منع کرنے کے باوجود کیسے بات کرنے کی ہمت کی تم نے اس گھٹیا قسم کے لڑکے سے؟ ہاشم آرزو کو بازو سے پکڑتے سخت لہجے میں بولا اور یوں ہی اس کا پکڑے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ ہاشم آرزو کو کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکیل چکا تھا اور وارڈروب سے بیلٹ نکالنے لگا، جسے دیکھ کر آرزو کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی۔ اللہ معاف کرے۔ ہاشم پلیز میری بات سن لیں۔ آپ نے اس ریکارڈنگ میں کہا سنا کہ میں نے اس کی بات کو بڑھاوا دیا، اس کے سامنے بھی محبت کا اظہار کر کے روئی۔ ہاں، میں نے آپ کے منع کرنے کے باوجود اس سے بات کی، لیکن صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے، اس کو سمجھانے کی خاطر۔ پلیز مجھ پر ظلم مت کیجیے، میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے۔ آپ کی دی جانے والی اتنی سخت سزا میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آرزو ہاشم کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر روتی ہوئی اپنے حق میں بولی، تو ہاشم نے غصے میں بیلٹ دروازے پر ماری اور آرزو کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں کیسے یہ سب برداشت کرتا ہوں؟ کبھی اس کے بات کا تصور کر کے دیکھو، میری بیوی کی شادی سے پہلے افیئر رہا اور اب مجھ سے شادی کے بعد وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کانٹیکٹ میں ہے۔ سوچو اس بات کو، محسوس کر کے دیکھو اس اذیت کو جو مجھے ہوتی ہے۔ ہاشم آرزو کو غصے میں بولتا ہوا اس کو بیڈ پر دھکیل کر خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ اوپر والے فلور کے سارے رومز کلین ہونے چاہیے۔ مقصود اگر بیمار ہو گیا ہے تو اس کی جگہ کسی اچھے سے کوک کا فوری طور پر ارینج کرو، اور بارشوں کی وجہ سے جو ہوٹل کا پچھلا حصہ متاثر ہوا ہے اس کو آج ہی ٹھیک کرواؤ۔ پرسوں میں اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں جن کے ہوٹل میں 3 سے 4 دن تک قیام رہے گا۔ کسی چیز میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی تمام سٹاف کو اچھی طرح سمجھا دو۔ تھوڑی دیر بعد میں خود تمام رومز کی صفائی اور کچن کا جائزہ لوں گا۔ آج صبح ہوٹل میں آنے کے بعد عباس کافی مصروف رہا۔ عامر کو تمام باتوں کی ہدایت دیتا ہوا وہ ہوٹل کی لفٹ سے نیچے آ رہا تھا، جب ریسیپشن پر ہیر کو دیکھ کر عباس ایک پل کے لیے بری طرح چونکا، مگر دوسرے ہی پل وہ مسکراتا ہوا ہیر کے پاس پہنچا۔ ایکسکیوز می میم، کیا آپ کسی کی تلاش میں یہاں تک آئی ہیں؟ مجھے ایسا لگا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کے پاس آ کر پوچھ رہا ہوں۔ عباس ہیر کے پاس آ کر مہذب لہجہ اختیار کرتا اسے پوچھنے لگا۔ آج مصروفیت کی وجہ سے صبح اس نے اپنا لیپ ٹاپ یا موبائل پر ہیر پلس کا جائزہ نہیں لیا تھا، ورنہ ہیر کی تیاری دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ جاتا کہ ہیر کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ کیا آپ اس ہوٹل کے مالک شیر عباس کو جانتے ہیں؟ میں انہی کی وائف ہوں اور اپنے ہسبینڈ سے ملنے یہاں آئی ہوں۔ کیا مجھے ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ ہیر عباس کو انجان لہجے میں اجنبی تصور کرتی دیکھ کر بولی۔ اپنے تر و تازہ چہرے اور فریش طبیعت کے ساتھ وہ اس وقت خود بھی کافی فریش نظر آ رہی تھی۔ عباس ہیر کے اس انداز پر مسکرایا۔ مسٹر شیر عباس عالم تو کافی خشک طبیعت کے مالک ہے، حسن کے معاملے میں ان کا اتنا اعلیٰ ذوق ہوگا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر یقین آ گیا۔ آئیے میں خود آپ کو ان کے کمرے تک لے جاتا ہوں، آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ عباس ہیر کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر فلرٹ کرنے والے انداز میں بولا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے لفٹ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔
اس وقت اس کے آس پاس کھڑا ہوا سٹاف بھی شیر عباس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو کہ اسی خوبصورت لڑکی کے سامنے مسکرا کر باتیں کرتا اپنی سنجیدہ طبیعت کے برخلاف اس وقت کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ہیر اپنی مسکراہٹ روک کر عباس کی آنکھوں میں ناشتی شوخی بھی دیکھتی ہوئی لفٹ کی طرف جانے لگی۔ یقیناً وہ اس کے اچانک ہوٹل آنے پر خوش تھا۔ کیا آپ ہر آدمی کی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اسی طرح دل و جان سے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ لفٹ پر قدم رکھتی ہیر عباس سے پوچھنے لگی۔ ہر خوبصورت چہرے پر یہ نظریں نہیں ٹھہرتی میم۔ سمجھ لیجیے آپ کے ساتھ کوئی اسپیشل معاملہ ہے۔ آپ کو دیکھ کر میرے دل میں اچانک یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں آپ کے حسن کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر خراج دوں، ورنہ یہ آپ کے حسن کے ساتھ ناقدری ہوگی، اور اس ناقدری کے لیے میرا دل مجھے کوستا رہے گا۔ عباس بند لفٹ میں ہیر کے قریب آ کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو ہیر نے فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر عباس کو پیچھے ہٹا دیا۔ کیا کر رہے ہیں عباس؟ کیمرہ لگا ہے لفٹ میں۔ ہیر عباس کو آنکھیں دکھا کر پیچھے ہٹاتی ہوئی بولی تو ہیر کی بات پر عباس برا سا منہ بنا کر پیچھے ہوا، لیکن تھرڈ فلور پر پہنچ کر وہ ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے آفس کے روم میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ہیر کے نازک سراپے کو اپنے بازو میں بھر کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد ہیر نے شرم سے عباس کو پیچھے کیا تو عباس نے دوبارہ ہیر کو اپنے بازو میں سمو لیا۔ یہاں کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی بغیر اجازت کوئی کمرے کے اندر آ سکتا ہے۔ مسز شیر عباس، اب آپ کھل کر اپنے ساتھ رومانس کرنے کا موقع دے دیں، نہیں تو میرا اچھا موڈ خراب ہو جائے گا۔ عباس ہیر سے بولتا ہوا لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر کے ہیر کو ٹیبل پر لٹاتا اس کے اوپر جھکا۔ عباس کیا کر رہے ہیں؟ اپنی گردن پر عباس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے ہیر نروس ہو کر عباس سے پوچھنے لگی۔ وہی جو تم مجھے اپنے ساتھ بیڈ روم میں نہیں کرنے دیتی۔ عباس ہیر کی گردن سے اپنے ہونٹ ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھتا ہوا شکوہ کرنے والے انداز میں بولا تو ہیر گھور کر عباس کو دیکھنے لگی۔ اچھا، تو کل آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، میرا منع کرنے کے باوجود مجھے نیند کا انجیکشن دیا۔ وہ انجیکشن میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تم ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہ کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ میں نے کوئی دوسری بیوی نہیں رکھی ہے جو تمہارے سونے کے بعد میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ عباس ہیر کی نظروں میں شکایت دیکھتا اسے بتانے لگا، ساتھ ہی اس نے انٹرکام پر لنچ بھی منگوا لیا۔ آج کیسے یہاں آ کر مجھے سرپرائز دینے کا سوچا تم نے؟ عباس ہیر سے پوچھتا ہوا اسے شانوں سے تھام کر اپنی چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ یہ بتائیں آپ کو میرا سرپرائز پسند آیا کہ نہیں؟ الٹا ہیر عباس سے پوچھنے لگی جو اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ آج صبح بیدار ہونے کے بعد اس کی شہناز سے بات ہوئی تھی اور شہناز نے اسے صدیقی کا ارادہ بتایا تھا۔ اپنی خوشی عباس سے شیئر کرنے کی غرض سے وہ یہاں اس کے ہوٹل آ گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں اپنے پاس دیکھ کر کتنا خوش ہوں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا اس وقت مجھے دیکھ کر۔ عباس جھک کر ہیر کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا اسے بولا تو ہیر عباس کی بات پر مسکرائی۔ ہیر کرسی سے اٹھ کر عباس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ ہیر کی آنکھوں میں ابھرتے سوالات عباس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ مجھ سے کوئی بھی ایسی بات مت پوچھنا میری جان جس کا تمہیں خود بھی اندازہ نہیں کہ میں جواب نہ دے سکوں۔ تمہیں یہاں اپنے پاس دیکھ کر میرا موڈ سچ میں بہت اچھا ہے اور میں تمہارے ساتھ اس وقت اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ہیر کے کچھ بولنے سے پہلے عباس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہیر کو خود سے قریب کرتا ہوا بولا، کیونکہ عباس کو اندازہ تھا ہیر اب کس بارے میں بات کرے گی۔ مگر میں جاننا چاہتی ہوں عباس کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ ہیر پیلس میں کوئی بیسمنٹ نہیں ہے؟ عباس کے منع کرنے کے باوجود ہیر عباس سے پوچھ بیٹھی، جس پر عباس نے نہ تو ہیر کی بات پر غصہ کیا نہ ہی اس کی بات کو جھٹلایا، بلکہ ہیر کا ہاتھ تھام کر نہایت آرام سے بولا، کچھ باتیں ہم سے پوشیدہ رہیں اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اس بات کا ادراک انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان اس پوشیدہ باتوں کی حقیقت کو جان لیتا ہے، اور پھر حقیقت جان لینے کے بعد اس کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ لا علم ہی بہتر تھا۔ لیکن میں جاننا چاہتی ہوں عباس، وہ جو رات کو آوازیں آتی ہیں کیا ان آوازوں کا تعلق بیسمنٹ سے ہے؟ پلیز عباس مجھے سچ بتائیے۔ ہیر، میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، تمہیں اچھی طرح سمجھا چکا ہوں۔ بلا وجہ کی باتوں سے خود کا مت الجھاؤ ورنہ تم پوری طرح سے الجھ جاؤ گی۔ جو چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے چلنے دو، خاموش رہو، خاموشی ہی ان سب باتوں کے جواب کا بیسٹ آپشن ہے۔ ہیر، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہونی باتیں میری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں ان پر خاموش رہو، کچھ نہ بولو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے عباس؟ کوئی آپ کے روپ میرے قریب آ جاتا ہے، مجھے میری پینٹنگ کا اسٹور روم میں دکھنا، پھر اچانک نظروں سے اوجھل ہو جانا، بیسمنٹ سے رات کو آوازیں آنا، میری موجودگی میں فرغبی اور آپ کی اچانک باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا، یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ میں کیسے ان باتوں کے پیچھے خاموشی اختیار کر سکتی ہوں؟ ہیر بولتی ہوئی عباس کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ ان سوالات کے جواب جاننا چاہتی تھی جن سے یقیناً اس کا شوہر واقف تھا۔ تمہاری وہ پینٹنگ میں نے بنائی تھی، فرغبی نے ویسے ہی لا علمی کا اظہار کر دیا ہوگا تمہارے سامنے۔ ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں وہ پینٹنگ آپ نے بنائی تھی، لیکن وہ کتبہ جس پر ہیر کا نام درج تھا، کیا وہ بھی آپ نے میرے لیے بنوایا ہے؟ آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ مجھے اس بیسمنٹ میں قید کرنا چاہتے ہیں پاگل کرنے کے بعد؟ میں پوچھتی ہوں کون ہے اس بیسمنٹ میں جس کی چیخیں مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی؟ یہ پیلس ہیر کے نام پر ہے، ہیر سے آپ کا کیا تعلق ہے؟
وہ اس وقت کہاں ہے، بیسمنٹ میں یا پھر اس گمنام قبر میں جو ہیر پیلس کے پچھلے حصے میں موجود ہے؟ ہیر کی باتیں سننے کے بعد عباس نے پلٹ کر ہیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور سختی دیکھ کر ہیر ایک دم خاموش ہو گئی، جبکہ عباس نے سختی سے ہیر کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور وہ سکتی ہوئی عباس کو دیکھنے لگی۔ آج پھر بہت زیادہ بول گئی ہو تم میرے سامنے، اپنے آگے میں کسی کو اتنی زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم میری بیوی ہو تو اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم شیر باز کی نرمی کا فائدہ اٹھاؤ۔ آئندہ اگر تم نے اس طرح کے سوالات اٹھائے یا ان سوالات کی کھوج لگانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں ہیر کے بازو میں گاڑے بولے جا رہا تھا۔ اپنے بازو میں اٹھتی تکلیف سے ہیر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جسے دیکھ کر عباس نے اس کے بازوؤں کو چھوڑا۔ وہ ہیر کے بازو پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوا نرمی سے اسے سہلانے لگا۔ تبھی دروازہ بجا۔ ہیر گلاس وال کی طرف رک کر کے کھڑی ہو گئی اور آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرنے لگی، جبکہ عباس دروازہ کھولنے لگا۔ آج اور لنچ کرتے ہیں۔ ویٹر کے کمرے سے جانے کے بعد عباس ہیر کے شانے پر اپنے ہونٹ رکھتا اسے شانوں سے تھام کر بولا۔ اس کے لہجے اور انداز میں دوبارہ نرمی آ چکی تھی، مگر ہیر کے چہرے پر چھایا خوف وہ اپنی مسکراہٹ اور محبت بھرے انداز سے بھی دور نہیں کر پایا۔ فرض بھی کوئی یہی بول کر نکلی تھی کہ میں جلدی واپس آؤں گی ہوٹل سے، میرے خیال میں اب مجھے واپس چلنا چاہیے، ڈرائیور بھی ویٹ کر رہا ہوگا۔ ہیر ناراض لہجے میں عباس سے بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو عباس نے اسے اپنے ہتھار میں لے لیا۔ میری جان، مجھ سے ایسے ناراض مت ہوا کرو، پھر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پہلے ہم لنچ کریں گے، اس کے بعد لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ آج کا پورا دن میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ آگے 3-4 دن میرے کافی مصروف ہوتے رہیں گے۔ فرغت بھی کی ٹینشن مت لو، انہیں لنچ کے بعد انفارم کر دوں گا کہ تم میرے ساتھ ہو اور ہم دیر سے گھر لوٹیں گے۔ عباس ہیر کو پیار سے بہلاتا ہوا چھوٹی سی ٹیبل کے پاس لے آیا جہاں لنچ میں اس نے کافی کچھ منگوایا تھا۔ ایسے خالی نظروں سے مجھے دیکھ کر کیا سوچ رہی ہو؟ میں سچ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں یار۔ عباس ہیر کی خاموشی پر اس کا چہرہ تھام کر اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھتا پیچھے ہٹا تو ہیر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابو ہم دونوں سے ملنے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس آنے والے ہیں، ہیر عباس کو بتانے لگی، مگر اب دور دور تک اس کے لہجے میں ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کب آ رہے ہیں تمہارے ابو؟ ہیر نے صاف محسوس کیا کہ عباس اس کے ابو کے بارے میں سن کر اپنے چہرے پر آئی ناگواری چھپا کر بات بدل گیا تھا۔ ہیر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ابو یہاں آنے پر خوش نہیں تھا۔ معلوم نہیں کب آنا ہے، انہیں آج امی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا۔ ہیر بے دلی سے عباس کو بتاتی ہوئی گلاس میں موجود پانی پینے لگی۔ اوکے چلو لنچ سٹارٹ کریں۔ عباس ہیر کو جواب دیتا ہوا کچھ سوچ کر خود بھی لنچ سٹارٹ کرنے لگا۔ کرنا نہیں ہے کہ آج تمہیں؟ چلو اٹھو، ناشتہ بناؤ، میرے لیے لیٹ ہو رہا ہوں میں آفس کے لیے۔ ہاشم نے پہلے 2 بار آرزو کو آرام سے جاگنے کا بولا، لیکن اب تیسری مرتبہ بلند آواز میں آرزو کے سر پر کھڑا کر وہ زور سے چلایا تو آرزو چیختی چنگھاڑتی آواز پر آنکھیں کھول کر ہاشم کو دیکھنے لگا۔ اترا نہیں تمہارا بخار ابھی تک؟ ناشتہ بناؤ میرے لیے، میرے گھر سے نکلنے کے بعد تو تمہیں آرام کرنے کے سوا اور کرنا ہی کیا ہے؟ نہ جانے کل دوپہر اس کے پیٹ میں درد اتنی شدت اختیار کر گیا تھا جس کے بعد رات کو اس کو بخار چڑھ گیا۔ وہ ساری رات بخار میں جلتی اور درد سے کراہتی رہی، مگر اس پتھر دل انسان نے رات میں ایک مرتبہ بھی اس کی طبیعت پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ الٹا صبح وہ اس کو جگا کر ناشتہ بنانے کا آرڈر دے رہا تھا۔ آج ہمت جمع کرتی بیڈ سے اٹھی۔ اب اٹھ بھی چکو، کیا سستی اور کاہلی کے سارے ریکارڈ آج ہی توڑنے ہیں تمہیں؟ ہاشم اس کی سخت رفتاری دیکھ کر چڑھ کر بولا تو آرزو جلدی سے سلیپرز پاؤں میں ڈال کر واش روم چلی گئی۔ کیا ہے یہ آئیڈل نہیں کہ تم نے کل رات میری یہ شرٹ بس سارا وقت بستر پر پڑے رہنے آرام کرنے کے بہانے ڈھونڈنے ہیں؟ کل سے میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ آرزو اپنی طبیعت حسابی کا جتاتی ہوئی ہاشم سے آفس سے بولی۔ ہاشم کی باتیں سن کر آرزو کو خجالت سے چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ ہر چیز آپ کو وقت پر ملتی ہے، احسان کیا جاتا ہے میری ذات پر؟ کمرے میں ٹہلتے ہوئے ہاشم نے پہنی ہوئی ٹی شرٹ اتار کر آرزو کا بولا ہوا جملہ دہرایا۔ آرزو ابھی بھی خاموشی سے بنا کچھ بولے اس کی شرٹ پریس کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ آرزو کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ سب اچھی طرح اندازہ ہے مجھے شوہروں کی توجہ پانے کے لیے طبیعت خرابی کی ایکٹنگ کرنے کا، جو تم لڑکیاں یہ اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہو، میں اچھی طرح واقف ہوں ان سب حرکتوں سے۔ ایک تو یہ نا کہ کہانیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، بندہ نا تھک جاتا ہے، لیکن مجھے نا ویوز نہیں آ رہے، اسی لیے میرا دل بھی نہیں کر رہا۔ میرا چینل بالکل ڈیڈ ہوا پڑا ہے، آپ لوگ لائک نہیں کرتے، اسی لیے دل ہی نہیں کرتا ویڈیوز بنانے کا۔ تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں کی لائک سے، ویوز سے، کمنٹ سے، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔
کہانی تو اچھی ہے، مجھے تو اچھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی ویوز نہیں آ رہے. کیا کر سکتے ہیں. اذان بھی ہو رہی ہے. میں چاہتی ہوں یہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دکھا کے نا تھوڑا سا ناول اور کر کے میں کر لوں، بس کر دوں، کیونکہ ویڈیو کافی لانگ ہو رہی ہے. اوکے، آپ کو میں اس کا نام نا، ویڈیو کا نام بالکل لاسٹ میں بتاؤں گی جب آخری ایپیسوڈ دوں گی. تقریباً پرسوں تک آپ لوگوں کو لاسٹ ایپیسوڈ مل جائے گی. چلو امامہ کو بھی پھر مل ہی جائے گا. اوکے 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 اوکے. اوکے بھائی آپ یہیں پر رکھے، مجھے جانا ہے. ہاشم پلیز بیگ دیجیے میرا. آج جو ٹیکسی والے کو روک کر ہاشم سے بولی، اور واپس گھر جانے کے بعد آپ کا ایٹیٹیوڈ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا شروع دن سے تھا. بڑھیا جانا ہے یا نہیں؟ مجھے کیوں روکا ہوا ہے؟ تمہیں کس نے کہا رکا ہوا ہے؟ یاد جاؤ یہاں سے. ہاشم ایک نظر ٹیکسی والے کو دیکھتا ہوا بولا، تمہیں میری بات کا یقین کرنا پڑے گا. اب میں پہلے جیسا ہمارے بیچ کچھ نہیں رہے گا. میں اپنے آپ کو بدل دوں گا. اپنے کمرے میں آرزو کو واپس لاتا ہوا بولا، میں کوئی بہت زیادہ جابر قسم کا سخت غیر انسان نہیں ہوں، مگر ہماری شادی کے بعد کچھ حالات ایسے بن گئے تھے کہ تمہارا ذہن میں میرا امیج بالکل ظالم شخص کا بیٹھ گیا. مگر میری اس بات کو تم خود بھی تسلیم کرو گی. اچھا جی بھائی، اب ہر لڑکی میں تھوڑا بہت کچھ ہو ہی جاتا ہے. چلو شکر ہے ہاشم بھی صحیح ہوا اپنی بیوی کے ساتھ. تو یہ ایپیسوڈ 11 میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گی، کیونکہ ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی اور پھر اپلوڈ ہونے میں مسئلہ ہوگا. اینڈ سوری لاسٹ میں پڑھ نہیں پائی، کیونکہ بس ہو گئی ہے یار. نہ ویوز آتے ہیں نہ ہی کوئی. چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے چینل کا، چل سکتے ہیں ہم کہ نہیں. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو وہ لائک ضرور کریں، اور میں اگلی ویڈیو ریڈ کر کے دوں گی انشاءاللہ. تھینک یو.